جو کوئی نہ مانے اللہ کی حکم کو تو اللہ پاک بے نیاز ہے جہان والوں سے۔ بیت اللہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور پھر حج کا اعلان کیا۔ جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے جواب میں لبیک کہا ان کو حج کی توفیق ہو رہی ہے، اور جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا تو ایک مرتبہ توفیق ہے، جس نے ایک سے زیادہ مرتبہ لبیک کہا تو ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو حج کی توفیق ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ بابرکت ہے اور لوگوں کے لیے، جہان والوں کے لیے، ہاں جی یہ بلکہ جہانوں کے لیے کہہ لو، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس سے بیت اللہ کے عالمی مرکز ہونے کا اشارہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سارے جہانوں کے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور جو کتاب قرآن کریم آپ پر نازل کی گئی اس میں فرمایا گیا ذکر للعالمین، یہ سارے جہانوں کی نصیحت ہے۔ فرمایا کہ بیت اللہ کے اندر اللہ پاک کی یا اس سے ان حدود کے اندر اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں موجود ہے۔ خود بیت اللہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے۔ صفا مروہ نشانی شاعر اللہ میں سے ہے۔ کسی طرح مقام ابراہیم بھی، یہ بھی مقام ابراہیم وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات ہیں، ہاں جی تو بیت اللہ کے پاس ہی جس کے اندر لائٹ چل رہی ہوتی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اس جگہ کا تقدس یہ بتایا کہ جو آدمی یہاں داخل ہوا اس کو امن مل جائے گا جی۔ اور فرمایا کہ وہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں اور جہاں سے وہاں مکہ مکرمہ آج کے دنوں میں جانا آنا اس کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، ہاں جی تو ان پر حج کرنا بھی فرض ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر کوئی بندہ حج فرض ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اللہ پاک کو اس کی بات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو نکار ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ پاک گواہ ہے ان کاموں پر جن کو تم کرتے ہو۔ قل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہ اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ من آمن تبغونها عوجا، ہاں جی کیوں روکتے ہو ان لوگوں کو جو ایمان لائے تلاش کرتے ہوئے کجلوی وانتم شہداء، حالانکہ تم خود اللہ بغافل عما تعملون، اللہ پاک ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو غافل نہیں ہے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ پروپیگنڈے کرتے، سازشیں کرتے، مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے، اس کی وقت فرمائیں کہ تم کو ہر چیز کا پتہ ہے، تم اسلام کو حقیقی سمجھتے ہو، بیت اللہ کا قبلہ ہونا بھی مقرر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا یہ بھی تمہیں پتہ، لیکن اس کے بعد صحیح راستے پہ نہیں آتے دوسروں کو بھی روکتے ہو، تو اللہ پاک تمہاری بدعمالیوں سے واقف ہے، لہذا اس کے کی تم کو تمہیں بدلہ ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم بات مانو گے اہل کتاب میں سے کسی جماعت کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تم کو لٹا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں۔ وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں۔ فیکم رسول، تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں۔ ومن یعتصم باللہ، جو بھی کوئی مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کو، قد ہدی الی صراط مستقیم، اس کی رہنمائی کی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں بتا دیا کہ کفار کو دین کی بات بتلاؤ، نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر یہ تمہیں پھسلانے بہلانے کی کوشش کرتے ہیں اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے ذرا ان سے بچ کے رہو اور ان کے پیچھے نہ لگو، یہ خود صحیح راستے سے ہٹ گئے ہیں، تمہیں بھی ہٹانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسے کرے گا، حالانکہ قرآن کریم میں واضح کھلی آیتیں کی گمراہی پر آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کے لیے موجود، تو پھر بھی اگر اس طرف جاتا ہے تو پھر اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔
اور جو اپنے آپ کو بچا لے گا اللہ تبارک تعالیٰ کہاں مانے گا. یہ سورہ آل عمران کے 10 رکوع ہو گئے اور چوتھے پارے کا پہلا رکوع ختم ہوا. سورہ آل عمران کا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور چوتھے پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو تم اللہ سے حق تقاتی، جیسا کہ اس سے نہ آئے مگر مسلمان ہونے کے حق میں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، سارے مل کر فرقہ بندی نہ کرو. واذکروا نعمت اللہ، یہاں فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو جس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام قبول کیا ہے تو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. ہاں جی، اور فرقہ بندی نہ کرو، فرقہ بندی نہ کرو. اس بات کو سمجھے اللہ کی رسی کیا ہے. ہاں جی، اللہ کی رسی یہی قرآن کریم ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں فرمایا نا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رسی ہے، جس کو جو بندہ اس کو چھوڑتا ہے تو گمراہی میں پڑتا ہے. فرقہ بندی کی بنیاد ہے یہ کہ بندہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو چھوڑ دے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی اس کو چھوڑ دے اور من مانی جو ہے وہ کرنے لگے اور نئے نظریات گھڑنے لگے. فرقہ بندی جو پیدا ہوتی ہے ہاں جی، اس کے آج کا جو بڑی وجہ ہے، اس کی بڑی وجہ اسلام قرآن و سنت کی نئی تشریحات جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں اور جو ہمارے ائمہ اسلاف فسرین محدثین کی تشریحات سے ہٹ کر ہے، یہ بڑی وجہ فرقہ بندی کی آج ہے. آج کل صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں نے کوئی نیا فرقہ بنانا ہوتا ہے نا تو پہلے نعرہ لگا دیتے ہیں کہ بھائی فرقہ بندی سے بچو، فرقہ بندی سے بچو، میں تمہیں فرقہ بندی سے بچا رہا ہوں. تو اس طرح کرتا کرتا جو ہے نا وہ کہتا ہے میں تمہیں فرقہ بندی سے بچانا چاہتا ہوں. سارے جو مسلک اور فرقے ہیں سب سے 2 3 3 4 4 مسئلے اپنی مرضی کے چن لیتا ہے اور الگ چن کے ایک نیا جو ہے وہ پلیٹ فارم بنا لیتا ہے. اب لوگ کہتا ہے اگر تم نے فرقہ بندی سے بچنا ہے تو بھائی میرے پیچھے لگ جاؤ، میری بات مان لو، فرقہ بندی سے بچ جاؤ گے. کچھ نہ کچھ ماننے والے ہر بندے کو مل جاتے ہیں. تو لہذا جب وہ کچھ بندے مل جاتے ہیں تو جب وہ دنیا میں تھا تو اگر فرقے 39 تھے تو جب یہ جاتا ہے تو 40واں فرقہ بنا کے چلا جاتا ہے. یہ ہے فرقہ بندی کا طریقہ آج ہو رہا ہے. یعنی اس نام پہ کہ بھئی فرقہ بندی چھوڑو، فرقہ بندی چھوڑو، وہ کر کے وہ نیا فرقہ بنا رہا ہوتا ہے. اور اس کے نئے فرقے کے بنانے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑوں کو عجیبہ کی گالیاں دیتا ہے. کبھی کہتا ہے میں صحابہ کو نہیں مانتا، کبھی کہتا ہے میں فقہاء کو نہیں مانتا، کبھی کہتا ہے میں محدثین کو نہیں مانتا، کبھی کہتا ہے میں اولیاء کو نہیں مانتا. اس طرح کی باتیں کر کر کے کچھ نہ کچھ ماننے والے اپنے چھوڑ لیتا ہے. 2 2 4 4 باتیں جو ہے ہر مسئلہ کی لے کر ایک منصوبہ تیار کر لیتا ہے اور پھر جو ہے اس کی طرف جو دعوت دیتا ہے تو نیا فرقہ تیار کر لیتا ہے. اس نام پہ فرقہ بندی گناہ، فرقہ بندی گناہ، فرقوں سے بچو، ایک اور فرقہ بنا. فرقہ بندی سے بچنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ قرآن اور سنت کی واضح تصریحات کو لیا جائے اور آج تک جو تحقیقات تشریحات قرآن و سنت کے اسلام میں پیش کی ان کو لیا جائے، نئی تحقیقات تشریحات کی طرف نہ جایا جائے. آج کل تحقیق کے نام پہ تشکیک پھیلائی جا رہی ہے، شبہات و شبہات پھیلا جا رہے ہیں. ہاں جی، آپ دیکھو نا یہ قرآن ہے، قرآن کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ دیکھیے اگر ہم میں 100 بندہ بیٹھا ہے، آپ 100 بندے کو کہیں گے بس یہی قرآن پاک جو مبارک کھولا ہوا ہے اسی رکوع کا اپنے اپنے طور پر ترجمہ اور تشریح کرو اپنے اپنے علم کی بنا پر. اب ہر بندے کا علم، ہر بندے کی سوچ، فکر، عقل برابر نہیں ہے. جب ہر بندہ اس کو سمجھنے کے بعد اپنے اپنی تشریح بیان کرے گا تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ 100 بندے ہیں تو 100 تشریحیں سامنے آ جائیں گی. اب اگر یہی 100 بندہ اپنی اپنی تشریح پر ہٹ جائے جو میں نے سمجھا بس یہی صحیح ہے،
باقی سب غلط ہے، اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے لگے، دعوت دینے لگے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر بندے کچھ نہ کچھ ماننے والے مل جائیں گے تو 100 فرقے بن جائیں گے۔ تو لہذا ان 100 کو اگر فرقہ بندی سے بچانا ہے یا جو خود بچنا چاہتے ہیں، اس کا واضح ذریعہ یہ ہے کہ جو تشریح آ کر ہو چکی قرآن و سنت کی، اسلاف صحابہ کرام تابعین تبع تابعین محسنین محدثین کر چکے، اب اسی کو کافی سمجھا جائے۔ نئی تشریحات اگر ہوں گی معاشرے کے اندر تو پھر یہ نئے تجربے ہیں، یہ فرقہ بندی کی بنیاد تو ہو سکتی ہے کہ نئے فرقے وجود میں آئیں، لیکن پہلی فرقہ بندی کم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم فرقہ بندی ختم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور یہ فرقہ بندی ہونی ہے۔ جو ہمارے بس میں ہو ہے کہ ہم کسی گناہ کرنے کا حصہ نہ بنیں۔ اصل چیز ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقے بٹ گئے تھے تو 73 فرقے بٹ جاؤ گے۔ اب یہ تو ہونا یقینی ہے، حضور کی پیش تو ہی ہے، لہذا ہم 73 فرقوں کو ایک نہیں بنا سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کسی گمراہ فرقے کے ہاتھے چڑھ کے اس کے نظریات کو اختیار نہ کر لیں، خود صحیح اہل حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور 73 فرقوں میں جو جماعت نجات پانے والی ہے اس میں چلی آ رہی ہے، فرقہ کہتے ہیں چھوٹے گروہ کو جو بڑی جماعت سے الگ ہو گیا۔ بڑی جماعت اہل سنت والجماعت ہے جو شروع سے چلی آتی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا لقب یہ خیر القرون میں جو ہے وہ وضع ہو گیا تھا۔ صحابہ تابعین، خاص طور پر تابعین کے زمانہ میں صحابہ کرام کی ایسی روایتیں ملتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے نام کو استعمال کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یوم تمیز وجود اسود وجود تشریح میں فرمایا قیامت کے دن جو ہے کچھ لوگ کے چہرے جو ہے وہ روشن ہوں گے اور کچھ کے سیاہ ہوں گے، فرمایا جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور امام ابن سیرین تابعی ہیں جن کی مشہور خوابوں کی تعبیر پر کتاب تعبیر رویا صحیح مسلم کی حدیث کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ پہلے ہم حدیث لیتے تھے، سند کی زیادہ تحقیق نہیں کرتے تھے، خیر غالب تھا، لیکن جب بدعات اور عام ہو گئی اور لوگ گمراہی کی دعوت دینے لگے تو اب ہم نے طے کیا کہ ہم اہل سنت کی روایتیں قبول کریں گے اور بدعتوں کی روایتیں قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ دیکھا، اب امام رسول تابعی ہیں اور تابعی بات کر رہے ہیں اہل سنت کی روایت قبول کریں گے، معلوم ہے۔ اور تابعین کا زمانہ یہ کیا ہے؟ خیر کا زمانہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمانوں کو بہترین فرمایا اپنے صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے کو، لہذا اہل سنت والجماعت شروع سے برحق چلے آ رہے ہیں، برحق میں ہیں۔ اور آج عجیب بات ہے کہ جو معلوم ہمارے گروہ ہے اس طرح کے اپنا علماء دیوبند ہے، بریلوی حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، شیعہ حضرات ہیں، یہ سارے اپنے آپ کو آج کل اہل سنت کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اہل سنت والجماعت برحق میں۔ اب اہل سنت ہے کون، اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ بات جب سب اہل سنت کہتے ہیں تو اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ بھائی اہل سنت برحق ہے۔ آپ حیران کہ شیعہ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے شیعہ حضرات کی، اس میں لکھا ہے شیعہ ہی اہل سنت ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یاد یہ بات ہے کہ اہل سنت والجماعت برحق ہے۔ اب اہل سنت کون ہے؟ صحیح معنوں میں وہ ہوں گے جو سنت کو مانتے ہیں۔ اہل سنت کا معنی سنت کو لینے والے، نمبر 2 یعنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لینے والے۔ والجماعت کون ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو صحابہ کرام سے لینے والے۔ جماعت سے ہمارا صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کسی عمل کے سنت ہونے نہ ہونے میں صحابہ کرام کی تشریح معتبر ہے۔ جس عمل کو صحابہ کرام سنت فرمائیں وہ سنت، جس کو سنت نہ فرمائیں وہ سنت نہیں ہے۔ یہیں سے اب بات ہو جائے گا ان جماعتوں میں اہل سنت جماعت کون ہے۔ شیعہ لوگ صحابہ کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے تو اہل سنت کیسے ہو گئی؟ ہاں جی، اہل حدیث کتاب میں لکھا ہے صحابی کون پہ دلیل نہیں ہے، اب وہ کیسے مسئلہ ہے؟ اور ان ہمارے بھائیوں سے پوچھ لو کہ یہ کہتے ہیں ہاں جی کوئی بھی بدعت ہے، یہ تیجا، یہ چالیواں، یہ سادہ اور یہ جو بلال اور یہ اپنی گھڑی ہوئی عیدیں یہ کہاں سے نکالی؟ کہتے کار لگی تھے حج کی، حج تو بڑا نہیں ہے نا، صحابہ نہیں کی۔ بات واضح کرتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کون ہے۔ اہل سنت والجماعت ہے وہ جو کہ اتفاق پر قائم ہے۔ جس طرح دوسرے ادیان میں
دین اسلام اعتدال والا دین ہے، افراط تفریط سے خالی ہے۔ اس طرح نجات پانے والی جماعتوں میں جو اعتدال والی جماعت ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے اور وہ اعتدال پہ قائم ہے۔ ہم الحمدللہ ان سب میں اعتدال پہ ہیں ہم، اور اعتدال میں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم کسی مسئلے میں اکیلے نہیں ہیں، تنہا پسند نہیں ہیں۔ کتنے ایسے مسئلے ہیں جن میں یہ بریلوی حضرات جو ہے وہ اکیلے رہتے ہیں، کتنے مسئلے ایسے ہیں۔ ہاں جی آپ مثال لے لیں، یہ تیجا چالی مساطہ وغیرہ، اس میں دیکھو بریلوی جو ہے وہ اکیلے ہیں کہ اہل حدیث ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں جی، اور کتنے مسئلے ایسے ہیں کہ اہل حدیث اکیلے رہتے ہیں، بریلوی ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہے، ہم تنہا نہیں رہتے، کوئی نہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ مل جاتا ہے، یا ادھر سے مل جاتا ہے یا ادھر سے مل جاتا ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اعتدال میں، ہم کیا ہے اعتدال میں۔ تو اللہ کے رسول کو اس کو مضبوط پکڑنا، قرآن اور سنت کو، ہاں جی، تو اہل سنت والجماعت ہے وہ جنہوں نے پکڑا، لہذا وہ انہی کے مسلک اور منہج کو اتنا ضروری ہے۔ مسلک کا مطلب طریقہ کار، نظریات، منہج کا مطلب کہ نظریات کو اپنانے میں، زندگی گزارنے میں یہ طریقہ ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے، تمہارے اوپر ہوئی ہے۔ اس کو تم اعداء، جس وقت تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ پاک نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ہو گئے اللہ پاک کی مدد سے بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ پاک نے وہ تم کو اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت میں آؤ۔ اب دیکھو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ماضی یاد کروایا کہ دیکھو اسلام آنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں میں عرب لوگ آپس میں لڑتے تھے نا، تو لڑائیاں بڑی لمبی ہو جاتی تھی۔ فرمایا دیکھو تم ہلاکت کے کنارے پر تھے، دوزخ کے کنارے پر تھے، آپس میں دشمن تھے، اللہ پاک نے اسلام کی برکت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ ایسی بھائی بندی یہ کہہ ہوئی کہ اس طرح کی مثالیں ماضی میں بھی نہیں ملتی اور حال میں نہیں ملتی، مستقبل میں نہیں ملے گی۔ جو سات بھائی اپنی مہاجر کا بھائی بنا، حضور نے بنایا، تو انہوں نے اپنی ہر چیز اپنے مہاجر بھائی پہ قربان کر دی۔ یہ چیز اللہ پاک نے اس کو بطور انعام کے ذکر کیا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بلائے لوگوں کو بھلائی کی طرف اور حکم دے اچھے کاموں کا اور روکے برے کاموں سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ یہ ایک جماعت مسلمانوں میں ایسی ہونی چاہیے ہر وقت کہ تیار جو لوگوں کی بھلائی اور خیر خائی کے لیے کام کرتی ہو۔ ہاں جی، ہمارے تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں نا کہ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری، تو وہ ہر وقت خیر کی کاموں کی دعوت دینے کے لیے چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ علماء فقہاء کی ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کو کوئی اور کام نہ ہو سوائے دینی مسائل کی تحقیق کے، تاکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے جب وہ آئیں مسئلہ پوچھیں صحیح بات بتائیں تو اس پر عمل کر سکیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا کہ ڈیوٹیاں لگائی، تقاضے ہیں، تو ان تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے یہاں بھی ہم بھی بیٹھے ہیں کہ دین پڑھنے پڑھانے کے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسی ایک جماعت کا گویا کہ حصہ ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ ایک جماعت میں سے ایسی ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، برے کاموں سے روکے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فرقہ بندی کی اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البينات، واضح کھلی دلیلوں کے آ جانے کے بعد، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، آیت اس کو نے حوالہ دیا
قیامت کے دن بہت سارے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے. اما الذین اسودت وجوہہم، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہیں، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا؟ چکھو عذاب کو اپنے کفر کی وجہ سے. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَسَدْ وُجُوهُمْ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک. وَاللَّهُ يُضِلُّ لِلْعَالَمِينَ، اللہ پاک جانوروں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے جو کچھ کیا آسمانوں میں، جو کچھ کیا زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لائق کرتے ہیں سارے کام. بتا دیا قیامت کا یہ وجوہ تسود وجوہ، قیامت کا دن کیا ہے، ایسے چہرے بھی ہوں گے جو سفید ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے جو سیاہ ہوں گے. میں جن کے چہرے روشن، وہ اہل سنت والجماعت، جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے. ہاں جی، میں نے بتا دیا علامہ ابن سیرین نے اہل سنت کو برحق بتایا کلمہ مسلم کے اندر جی کہ اہل سنت کی روایت لی جائے گی، اہل بدعت کی نہیں لی جائے گی. تو اہل سنت برحق، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، باقی کے چہرے سیاہ ہوں گے. ہاں جی، اور پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے. فرقہ بندی سے روکا گیا، فرقہ بندی سے روکا گیا، تو جو کرنا فرقہ بندی سے روکا گیا. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب فرقہ بندی سے ہم نے رکنا ہے، قرآن و سنت سے ہٹ کر، اہل سنت والجماعت کے عقائد نظریات سے ہٹ کر، ان کے منہج اور مسلک سے ہٹ کر ہم نے کوئی اور منہج اور طریقہ اختیار نہیں کرنا. پہچان کے لیے اندر کوئی اور نام ساتھ رکھ لیے، یہ کوئی منع نہیں ہے. جس طرح کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں، حنفی بھی کہتے ہیں. تو حنفی یہ بتانے کے لیے ہے کہ دینی مسائل کی تحقیق میں ہمارا استاد کون، ہم کہتے ہیں ہمارا استاد امام ابو حنیفہ. آج یا دیکھیے یہاں پر ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ اور حضرات بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور حنفی کہتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ جو آج کام کر رہے ہیں نہ تو اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے اور نہ ہی وہ فقہ حنفی کی طرف میں لکھی ہیں چیزیں. یہ جو تیجا چاری مساقہ اور یہ ملا شہاد، یہ جو چیزیں ہیں، یہ نہ تو اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے کہ ہماری عقائد کی اہل سنت والجماعت کی سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ماضی کے اندر، ان میں تو نظریات نے بات نہیں لکھی. جگہ بندہ ختمہ دباوت ہے تو بالکل بیکار اور بالکل گستاخ ہے. ہاں جی، پیران نے پیر تھی گیر پیر نے دباوت ہے تو گستاخ ہے، پیر مانتا ہی نہیں تو سننے نہیں آتا. جب اس طرح ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں اور کی تو بہت کی ہوتی ہے، صبح کو قرآن کے اندر لڑائی ہو گئی. دوانا ضرور ہے کہ جب بھی پیسے نہ ہوں تو ادھروں نانا دے پیسے دینے ہیں، ادھروں دکاندار دے چور لے کے آتے ادھر ہی پیسے دینے ہیں. تو مگر مگر تھوڑے پہ دکاندار پیسے دے دوں کہ میرا ختم دوا کے رکھا پڑتا اتنا لازمی سمجھا ہے. اب یہ نہ تو حنفیت ہے نہ جو ہے یہ سنیت ہے. اس لیے پہچان کے لیے ہم نے ساتھ دیوبند کا لگ اٹھایا. پہچان کے لیے ہم کہتے ہیں دیوبندی، اور رسول والجماعت بھی دیوبندی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے کو سنی حنفی کہتے ہیں. اب ایک وقت پریشان ہو جائے گا بھائی سنی حنفی جو ہے یہ بھی کہتا ہے، یہ بھی کہتا ہے، یہ کچھ کرتا ہے، یہ کچھ کرتا ہے. ہم بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارا تعلق جو ہے وہ فقہ حنفی سے ہے، سنیت سے ہے، اور علماء دیوبند سے جنہوں نے صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت کے موقف کو اپنایا اور پھیلایا، اور فقہ حنفی کے موقف کو اپنایا اور پھیلایا ہے. ہم حنفیت کے نام پہ نت نئے مسائل کرنے کے جن کا فقہ ہمیں تعلق نہیں اس کے قائل نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ آگے دیکھیں سورہ آل عمران کا 11واں رکوع مکمل ہوا، 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور چوتھے پارے کے 2 رکوع ہوں گے، تیسرا شروع ہو رہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور میں تم بہترین امت ہو، لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالے گئے ہو، حکم دیتے ہو اچھی باتوں کا اور روکتے ہو برے کاموں سے، ایمان رکھتے ہو اللہ پر
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر رہا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ان میں سے بعض لوگ مومن ہیں اور اکثر لوگ فاسق ہیں. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے تکلیف دینے کے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اگر وہ تم لوگوں سے قتال کریں گے يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ پیٹ پھیر کے ماریں گے ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ہمیں بہترین امت ہو. اب سب سے بہترین امت سب سے افضل امت خیر ہے اس میں آخر تھا اس تفضیل ہے یعنی امتوں میں سب سے افضل ہو سب سے افضل ہو. تو اب سب سے افضل ہونے کی وجہ کیا بتا دی کہ اچھائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو. اچھائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو. اچھائی کا حکم دیتے ہو تو یہی تبلیغ ہے. ہمارے تبلیغی بھائی جاتے ہیں نا کہتے ہیں نماز پڑھو جی نماز نہ چھوڑو نماز چھوڑنا گناہ ہے پڑھنا نیکی ہے یہ امر بالمعروف نہیں امر منکر ہے جی. تو اللہ پاک نے تبلیغی جماعت سے وہ کام لیا کہ آج دنیا اس کام پہ حیران ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کام کے اثرات ہیں. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں تبلیغی جماعت کی محنت نہیں پہنچی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آخری جب حج فرمایا خطبے میں فرمایا تھا نا اس موقع پر کہ بلغوا عنی ولو آیہ دین کی بات آگے پہنچاؤ چاہے ایک دن کی بات کیوں نہ ہو آگے پہنچاؤ. اب صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا پوری دنیا میں دین کی پھیلانے کے لیے پہنچ گئے. تو الحمدللہ اسی دعوت تبلیغ والے کام کو سمجھا کیا ہماری تبلیغی جماعت نے پوری دنیا کے اندر کام کیا. آج ہمارے جو مخالفت کرنے والے اتنے گروہ ہیں تبلیغی جماعت کے مخالف اب انہوں نے پہلے تو پیٹ بھر کر جی بھر کر تبلیغی جماعت کی مخالفت کی. یہ استاد ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں یہ جس طرح یہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں کہاں سے ثابت ہے ہمیں ثبوت پیش کریں. پھر انہوں نے بھی یہ احادیثوں نے بھی ہمارے خلاف کتابیں لکھی جی اس میں عجیب و غریب قسم کے الزامات تبلیغی جماعت پر لگائے. لیکن جب دیکھا کہ اب ان کا کام آگے پھیل گیا ہے اب ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے اب مقابلے کا دار دیا ان کے مقابلے میں جماعتیں بنا تبلیغی جماعت کے مقابلے میں اپنی تبلیغی جماعتیں بنا. پہلے مخالفت کا انداز اور رکھا کہ ان کے خلاف کتابیں لکھی. جب دیکھا کہ اب کتابوں سے بات بنتی نہیں اور کتابوں کوئی مانتا نہیں کوئی پڑھتا نہیں اب تبلیغی جماعت کے مقابلے میں اپنی جماعتیں بنا لی اور پھر جو ہے وہ اس طرح مقابلے بازی میں اتر آئے. اب دیکھیں تبلیغی جماعت کی جو بہتر خلاص ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. فضائل اعمال کتاب لکھی اور اس کے خلاف کتاب آئی سنی فضائل اعمال. فضائل اعمال کے خلاف کتاب لکھی سنی فضائل اعمال. بندہ پوچھے کہ یار اس میں اگر کون سا کوئی جو ہے وہ حدیثیں ہیں ہوں گے نماز کے قرآن کے ذکر کے فضائل بتائے گئے ہیں تو سنی فضائل اعمال میں کیا کون سا کارنامہ معروف خان انجام دیا گیا. اچھا ادھر احادیث سنت کتاب لکھی صحیح فضائل اعمال اس کے مقابلے ادھر سنی فضائل اعمال ادھر فضائل اعمال صحیح فضائل اعمال ان کی کام دیکھیں. اب یہ ہماری کتاب کی نا بہشتی زیور اس کے مقابلے ادھر کتاب لکھی ایک نے جنتی زیور ادھر انہوں نے کتاب لکھی احادیث سنت محمدی زیور. اللہ پاک نے جس چیز کو مقبولتا کی ہے تو اللہ کے بندوں جو ہے تم مقابلے کا انداز دیکھو تم کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو. اب دیکھیے ہمارے جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے ان کا نام کیا تھا حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اب الیاس نے اللہ کو ان سے بہت کام لیا. اب انہوں نے جو جماعت بنائی بریلوی حضرات نے مقابلے میں تبلیغی جماعت کے اس کے لیے بھی الیاس ڈھونڈا. اس پہ جس بندے کا نام ڈھونڈا وہ کیا ہے الیاس. معلوم ہوا یہ نام کی مشابہت سے کچھ نہیں ہوتا دیکھنا تو کام ہے. نام کی مشابہت سے کچھ نہیں ہوتا. اب احادیث نے بنائی ہے محمدی تبلیغی جماعت کیا نام رکھا محمدی تبلیغی جماعت اس کا جو امیر ڈھونڈا اس کا نام بھی الیاس ہے. الیاس اصل اس کا نام ہے. تو الیاس قادری صاحب اور الیاس اصلی صاحب ان کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں کم از کم آ گئی کہ تبلیغی جماعت نے اتنی محنت ضرور کی ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا درد امت کو ضرور دیا
کہ وہ دنیا میں ایسا عام ہوا کہ تم بھی متاثر ہو کر مقابلے میں الیاس میں ہونے لگے ہو، مقابلے میں الیاس میں ہونے لگے ہو۔ تو بھائی ناموں سے مقابلہ نہ کرو، تنظیموں سے نہیں، کام سے مقابلہ کرو۔ ہاں جی، نہ تمام تبلیغی جماعت چندہ مانگتی ہے، ہاں جی، نہ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرتی ہے، نہ جو ہے ان کی اور بنائی ہے، نہ جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرنے والی گلوں کی فیکٹریاں ہیں طرح طرح کی، یہ گلہ جو چوک میں رکھنا ہے، یہ گلہ جو ہے وہ دکان میں رکھنا ہے، یہ وہ گلہ جو گھر میں دینا ہے، یہ گلہ جو ہے وہ فلاں جگہ پر رکھنے کا ہے۔ ان کے یہاں تو ایسا سسٹم نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ضروریات ہے، پیسہ کسی بھی تحریک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ ہر وقت ہی بندہ پیسے مانگتا پھرے، 20-25 ہزار ملازم جو صرف اور صرف اپنا جھوڑوں چوکوں میں بٹھا کر لوگ پیسہ مانگتے ہیں، ہاں جی، سارے کام چھوڑ کر۔ یہ تو پھر ایسے معلوم ہوتا ہے جس طرح کے پیسہ اکٹھا کرنا ہی مقصد ہے۔ ہاں جی، یہ بات غلط، پیسہ ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کو ضرورت کے درجے میں رکھنا چاہیے، اس کو مقصد کے درجے میں نہیں۔ الحمدللہ ہماری تبلیغی جماعت جاتی ہے، پہلے کہا کرتے تھے تبلیغی جماعت والے مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، جہاں کے پد مارتے ہیں، یہاں کے سوتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، مسجد کی توہین ہوتی ہے۔ اب جب ان کے قافلے آتے ہیں وہ کہاں ٹھہرتے ہیں؟ پتہ ہے، ان سے پوچھیں۔ یعنی پہلے کتابیں لکھی خلاف پادری بنی، اب یہ کام شروع ہے، تو اس مقبولیت اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، جس جماعت کو بھی ہوتی ہے، اصل اخلاص ہے۔ جب تک اخلاص نہ ہو اس وقت تک مقبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں جی، اور ابھی بنی تھی بھائی، ابھی بنی تھی دعوت اسلامی، تو دعوت اسلامی کے خلاف جو ہے وہ ان کے پیر صاحب ہے مفتی بخار الدین صاحب، کراچی ہے مدرسہ ہے، ہاں جی، اربن دارالمنجدیہ، وہاں فن بھی ہے، ان کی فتوا میں اپنے وقار بتاؤ، انہوں نے پگڑی نکالی سبز، حالانکہ ریاست علی صاحب نے انہوں نے سبز پگڑی کے خلاف فتوا دیا، انہوں نے کہا سبز پگڑی بدعت ہے، کراچی میں مرزائی پہنتے ہیں۔ ہاں جی، مخالفت شروع ہو گئی، حالانکہ ان کے پیر تھے۔ پھر ابھی تھوڑا وقت گزرا کہ سینٹر دعوت کر لی، ایک نئی جماعت بن گئی، اس کے مقابلے اس کا نام تھا سنی دعوت اسلامی، بلکہ اس کا نام تھا سنی تبلیغی جماعت، سنی تبلیغی جماعت۔ انہوں نے کتاب لکھی اسی کے خلاف، پردہ اٹھتا ہے، پردہ اٹھتا ہے۔ اور پھر کچھ وقت گزرا تو انڈیا میں بغاوت ہو گئی، انڈیا میں ایک جماعت بنی اس کے خلاف، اس کا نام ہے سنی دعوت اسلامی، ان کی اپنی کتابیں ہیں، اور وہ پگڑی بھی اپنا وہ الگ باندھتے ہیں۔ میرے بھائی میرے دوستو، ہماری لڑائی پگڑی کی یا اس کے رنگ کی یا اس کے ڈھنگ کی کسی جات کی نہیں ہے، اصل تو قرآن و سنت کو بنانا ہے، اصل تو قرآن و سنت کو بنانا ہے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ یہ خود اپنے نماز روزے کی فکر بھی کرتی ہے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے نماز روزے کی فکر بھی کرتی ہے۔ تو بھائی تبلیغی جماعت والے ہمارے بھائی اسی مشن کو لے کر آگے چلتے ہیں، چونکہ اسلام تبلیغی دین ہے، دعوتی دین ہے، یہ چاہتا ہے کہ بھئی اس پر عمل بھی کیا جائے، اس کی دعوت بھی دی جائے۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، فرمایا یہ حضرت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے تکلیف دینے کے، یہودی۔ ہاں جی، فَيُقَاتِلُوكُمْ، اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، سن والا یہ ضرور کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت ڈال دی گئی، اَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، جہاں بھی دیکھے جائیں تو پکڑ لیے جائیں۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، تو ڈال دی گئی ان پر ذلت جہاں بھی دیکھے جائیں، ہاں جی، تو پکڑ لیے جائیں، سوائے اللہ کی رستی کے اور سوائے ہاں جی، یعنی یہ ذلیل ہے جہاں بھی پائے جائیں یا جہاں بھی چلے جائیں، مگر اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑے یا لوگوں کا سہارا لے تو پھر شاید بچے۔ یعنی اگر لوگوں کا سہارا لے اللہ پاک کی طرح میں جائیں گے پھر تو بچنا بچنا یقینی ہے۔ اور باؤ میں غضب من اللہ، اور انہوں نے کمایا اللہ کا غضب۔ وضربت علیہم المسکنہ،
اور ڈال دی گئی ان پر محتاجی ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون الانبیاء اور شہید کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق نہ حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس واسطے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور حد سے نکل گئے۔ مطلب یہ ہے فرمایا ضربت علیہم الذلہ کہ یہودیوں پر ذلت ڈالی گئی، مسلط کی گئی، جہاں جائے کہ ذلیل ہوں گے، البتہ اللہ کے گناہ میں آ جائیں، مطلب یہ کہ اپنی بدماشی کو چھوڑ کر صحیح معنوں میں اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، ذلت سے بچ جائیں گے۔ یا وقتی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر ساز باز کر کے اپنے بچاؤ کا سامان فراہم کر لیں، مگر نہ کچھ چیز کو بچانے والی نہیں ہے ذلت سے۔ اس طرح کی آدمی ہوتی ہیں، انہوں نے عیسائیوں کا تاہم پکڑا ہوا ہے تو اس لیے ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ آج اسرائیل جو موجود ہے وہ امریکہ برطانیہ کے سہارے پر کھڑا ہے۔ آج امریکہ برطانیہ جو ہے وہ ان سے اپنی شفقت کو ہاتھ کو اٹھا لے تو پھر دیکھ رہا کتنے دن زندہ رہتے ہیں۔ یہ چیز ہے، محتاج ہے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ کچھ دن بھی دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ جی جرم کیا ہے کہ اللہ کے حضرت کو حاضر ہوا، بتایا اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کے حکموں کا انکار، انبیاء کو شہید کرنا اور حد سے زیادہ تجاوز کرنا۔ لیس سواء من اہل کتاب، نہیں ہے برابر اہل کتاب، امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، اہل کتاب برابر نہیں ہے۔ ہاں جی ہاں، ان میں ایک ایسی جماعت ہے کہ جو پڑھتے ہیں اللہ کی آیتیں رات کے وقت اور وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخر کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور حکم دیتے ہیں اچھے کاموں کا، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون بالخیرات، اور نیکی کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، واولئک هم الصالحین، اور اولئک من الصالحین، یہی لوگ ہیں نیک۔ بتا دیا کہ اہل کتاب کے بارے میں وحی کی نازل ہوئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نافرمانیاں کر کے اللہ کی مخالفت کو قبول لیا اور انبیاء کو شہید کیا، لیکن ان میں ایسے لوگ ہیں جو حق پسند ہیں، جنہوں نے واقعی تورات سے رہنمائی پا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا اور اللہ کے حکموں کو مانا، اور آج مثالی مسلمان ہیں کہ وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ آخرت پر ان کا ایمان ہے، ہر ایک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ تھے، ان کی تعریف کر دی۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، ہاں جی فرمایا جو بھی تم ان کے ساتھ نیکی کرو تو وہ ہرگز اس کی نقدری نہ کریں گے، واللہ علیم بالمتقین، اللہ پاک ایسے متقی کو جانتے ہیں، یعنی اہل کتاب کو جو نیک ہے، جو مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ ایسے کو جانتے ہیں۔ ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز کام نہیں آئے گا ان کا مال نہ ان کی اولاد کچھ بھی، اولاد کا اصحاب النار، یہی لوگ ہیں دوزخی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت أرض قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، کمثل ريح، اس ہوا کی سی ہے، فيها صر، جس کے اندر جو ہے سردی ہو، اصابت أرض قوم، جو پہنچے کسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فأهلكت، پھر وہ اس کو برباد کر دے۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، لیکن ولكن انفسهم يظلمون، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ فرما دیکھو جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرتے ہیں اور ان کا مقصد دنیاوی مفاد ہے، تو میں ان کی مثال بالکل اس میں، اس طرح کی ایک ہوا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ سردی ہے، اولے ہوں جی برف ہو، وہ جب مجھے کھیتی پر اولے پڑتے ہیں تو موٹے موٹے تو وہ فصل کو تباہ کر سکتے ہیں، اور میں بالکل ان کا دیا ہوگی اس کا تباہ ہے، اس میں کوئی اجر ثواب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہ بناؤ بھیدی کسی کو، ہاں جی اپنوں کے سوا،
لا یعلمون خبالا، وہ کبھی نہیں کریں گے تمہاری خرابی میں، ودوا ما عنتم، ان کی تو خواہش ہے تم کسی مشقت میں پڑ جاؤ، قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ بے شک ظاہر ہو چکی دشمنی ان کے منہ سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور یہ چھپی ہوئی ہے ان کے دلوں کے اندر وہ اس سے بڑی ہے، قد بیننا لکم الآیات، بے شک بیان کیے ہم نے تمہارے لیے کھلی آیتیں، ان کو تم تعقل اگر ہو تم عقل والے، ہاں انتم ہاں اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، فرمایا سن لو تم ہی تو لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے، تم ان سے محبت کرتے ہو، بلا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں تم سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، جب وہ الگ ہوتے ہیں تو کاٹتے ہیں یعنی تمہارے اوپر اپنی انگلیوں کو غصے کی وجہ سے، قل آپ ہماری یہ منہ تو بغیظکم، تم مرو اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ پاک جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو۔ سب منافقین کی یہود کی چالیں بتائی جا رہی ہیں، یہ بالکل مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے، جو تم ان سے کبھی محبت کا اظہار کرتے دل سے کرتے ہیں، لیکن یہ دل سے نہیں، یہ تمہارے خلاف بغض رکھتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، بظاہر تمہیں جو ہے نا وہ مسکرا کر ملتے ہیں، لیکن اندر اندر تمہارے جلن کاٹتے ہیں۔ ان سے کہو منہ تو بغیظکم، جو اپنے منہ سے آپ ہی مرو۔ ان تمسسکم حسرۃ تسؤکم، میں اگر تم کو ملے کوئی نعمت بھلائی تو ان کو بری لگتی ہے، تسؤکم، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اگر تم کو پہنچے کوئی برائی تو کوئی مصیبت کہ اس پہ خوشیاں مناتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَیْئًا، تو پھر ان کے فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان اللہ بما تعملون محیط، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو جن کو وہ کرتے ہیں، ہاں جی بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں کا جن کو وہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ پاک کو علم ہے، اور اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سورہ آل عمران کے 12 رکوع ہو گئے، اور اس میں چوتھے پارے کے 3 رکوع ہو گئے۔ سورہ آل عمران کا 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور چوتھے پارے کا 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہاں پر غزوہ احد کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ غزوہ احد میں ہم جانتے ہیں سبب یہ پیش آیا تھا کہ پتہ چلا کہ کفار بدر کا بدلہ لینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، مقابلے میں آ رہے ہیں۔ بدر کے مقام پر ان کو بہت زیادہ عبرتناک شکست ہوئی تھی، 70 کافر مارے گئے، بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، اور 70 کے بڑے بڑے قید ہو کر آئے، تو اس ذلت کا بدلہ لینے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورہ ہوا کہ ان کا ہم نے تعاقب کرنا کیسے، تو بعد کے نتیجہ یہ ہوا کہ بعض حضرات نے کہا کہ ہم باہر نکل کرتے ہیں، تو ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے باہر نکل کر جب میدان میں آئے احد کے پاس، پھر وہاں جنگ احد ہوئی، تو اس موقع پر 2 جماعتوں نے بزدلی دکھائی۔ ہاں جی، ایک تو منافقین کی جماعت تھی کہ وہ اپنا بہانہ بنا کر جو ہے نا، منافقین کی چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں، حالانکہ یہ رائے تو مسلمانوں کی بھی ایک جماعت کی تھی اور آپ وسلم کی بھی تھی، لیکن ہمارا مقصد کچھ اور تھا، منافقین کا اور تھا، یعنی مسلمانوں کی رائے تھی نا یا وسلم کی رائے تھی، مقصد یہ تھا کہ چلو اپنے علاقے میں ہم محفوظ ہیں، ان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن منافقین نے جو کہا کہ یہاں رہ کر مقابلہ کریں گے، باہر نہیں جائیں گے، ان کا مقصد یہ تھا اپنے گھروں کو گھسیلیں گے، لڑائی میں نکلیں گے، یہ مقصد تھا۔ لیکن جب باہر نکل آئے احد کے مقام پہ اکٹھے ہو گئے، تو عبداللہ بن ابی اپنے منافقوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ وہاں سے جنگ کے موقع جب فوجیاں میں شامل ہوئی تو وہاں سے واپس مدینہ آ گیا، بہانہ کرتے ہوئے کہ ساری کرنی مننی اسیتی ہوں نہ ڈر کے لڑنا ہے۔
تو ایک چھوٹی جماعت مسلمانوں کی کیسے دھوکے میں آ گئی وہ کی غربت، اس لیے یہ ان کے متعلق کہا گیا فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، فرمایا جس وقت کے صبح کے وقت ہاں جی آپ نکلے اپنے گھر سے بٹھلانے لگے مسلمانوں کو لڑائی کی جگہوں میں، واللہ سمیع علیم، اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے۔ اس حمد قائل بتانے کے تو وقت ابشرہ، جس وقت کے ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے نامردی دکھانے کا، واللہ ولیہما، اللہ پاک مددگار تھا ان کا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن لوگ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ پاک مدد کر چکا تمہاری بدر میں اس حال میں کہ تم تھوڑے تھے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس تقول المؤمنین، اس وقت کہ آپ مسلمانوں کو فرما رہے تھے اللہ یغفرکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جس وقت کہ آپ فرما رہے تھے مومن لوگوں کو کیا تم کو کافی نہیں یہ کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب 3000 اترنے والے فرشتوں سے، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا تتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اللہ پاک اس کو پھر فور بھیجے گا، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلاف مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، فرمایا تو پھر اللہ پاک اور بھیجے گا 5000 فرشتوں کی جو عمدہ گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ، نہیں بنایا اللہ پاک نے اس واقعے کو، اس بات کو مگر بشارت و خوشخبری تمہارے لیے، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے مدد مگر اللہ پاک کی جانب سے، العزیز الحکیم جو زبردست حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ہلاک کرے اللہ پاک بعض کافروں کو، اور یقبضہم، یا ذلیل کرے، وَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، کو لوٹے محروم ہو کر۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے معاملہ، یا تو اللہ ان کو توبہ قبول کرے گا اور یعذبہم، یا ان کو عذاب دے گا، وَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، بے شک وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا جو کچھ کیا ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین میں، یغفر لمن یشاء ویعطی لمن یشاء، اللہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ غفور رحیم، اور اللہ پاک ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یہاں بتا دیا کہ احد کے موقع پر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جب تمہارا اپنے سامنے کسی کفار سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بالفور بھیجے گا، اگر تم صبر کرو گے ڈٹے رہو گے اللہ پاک 5000 فرشتے اور بھیجے گا۔ تو اس سے مسلمانوں کو حوصلہ ہوا اور مزید اطمینان سے لڑنا آسان ہو گیا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ کفار کو ذلیل کیا جائے اور دین کا بول بالا ہو۔ سورہ آل عمران کے 13 رکوع پورے ہوئے اور چوتھے پارے کے 4 رکوع ہوئے۔ سورہ آل عمران کا 14واں رکوع اور چوتھے پارے کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہ کھاؤ سود کو دوگنا چوگنا کر کے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار التی، بچو تم اس آگ سے کہ اعدت للکافرین، کیا کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، واطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو جلدی اپنے پروردگار کی اس مغفرت کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرض السماوات والارض، جس کی چوڑائی ہے آسمان و زمین کی، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں چھپ کر اور تکلیف میں، یا فی السراء خوشی میں اور تنگی کے حالت میں، والکاظمین الغیظ، غصے کو دباتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک ایسے نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔
یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے شروع میں سود خوری سے منع کیا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی جو ہے وہ فضیلت کو بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ. یہ جو بینکوں والے اور دوسری والے دیتے ہیں نا، اتنی دیر بعد رقم دگنی ہو جائے گی، تین گنا ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، سرات تو منع کر دیا. فرمایا اللہ سے ڈرو، حرام خوری نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پرہیزگار بندہ دوسروں کی مجبوری اس کو جائز فائدہ اٹھا کر اس کو سود پہ پیسے نہیں دیتا، بلکہ اس کی ضرورت کو فی سبیل اللہ پوری کرتا ہے. اسی فرمایا متقی وہ لوگ ہیں ہاں جی جو علیہ فکر فی السراء والضراء، خوشی میں بھی تنگی میں بھی ہر حالات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اس لیے مال جو ہے صدقہ یہ بندے کو ہر حال میں دینا چاہیے. ہمارے ایسا ہے کہ حالات اچھے ہوتے ہیں تو کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جب برے ہوتے ہیں جڑے کوئی 4 مہینے کی دیتا جیسے دیتے ہیں نا وہ روک لیں. سب سے پہلے اگر کوئی بچے کو پیسے دیتا ہے نا تھوڑے سے رات بندے بند کر دیں، مدرسے کو دیتا ہے نا بند کر دیں. کل سب حالات تو بڑے خراب تو پتہ ہی ہے ہاں جی حالات تو خراب ہیں، لیکن سب سے پہلے مدرسے کے پہلے بند کیے. مسجد کے بھائی ایسا نہیں، مستقل دینا چاہیے، مستقل دینا چاہیے. پھر جب بندے کے پاس جیب میں پیسے ہوں ثواب اس وقت بھی ملتا ہے، لیکن جس وقت پیسے تھوڑے ہونا تو بندہ پھر جو ہے وہ جیب سے نکال کے اس کا اجر زیادہ ملتا ہے. اس میں جس کام پہ بندے کو مشقت زیادہ پیش آتی ہے تو اس کام پہ اجر زیادہ ملتا ہے. دیکھو یہ متقی کی صفات بیان کرتی کہ خوشی نہ خوشی ہر حالت میں مال خرچ کر، غصے میں دباتے ہیں. غصہ ہر وقت غصے کرنا اچھی بات نہیں ہے، غصے کو دبانا چاہیے. اکابر میں غصے کا علاج کیا ہوتا ہے؟ وہ کہ جس بندے کو غصہ آئے نا تو وہ اپنی حالت کو بدل لے، اپنی حالت کو بدل لے تو اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. بیٹھا ہے تو اس سے غصہ ٹھنڈا ہوگا، لیکن اگر لیٹا ہوا تو بیٹھ گیا، بیٹھا تو کھڑا ہو گیا اور غصہ اور ہونا. پہلے زبان میں گالا کرتے ہیں پھر مت بیٹھو، یہ بات ہے. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا، یہ بھی متقی پرہیزگار کی صفت ہے. ہاں جی متقی وہ ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. بھائی متقی نشانی یہ ہے اگر ان سے کوئی کھلا گناہ ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو پھر فوراً استغفار کرتے ہیں. غلط کام ہو جائے بھائی یہ دیکھیں کوئی بھی انسان ہے گناہ اس سے ہو سکتا ہے، معصوم ذات گناہوں سے انبیاء کی ہے، ہم گناہگار نہیں کیوں نہیں، گناہ ہم سے ہو سکتے ہیں. مومن کی شان یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہ ہو، مومن کی شان یہ کہ گناہ ہو جائے گناہ پر اڑا نہ رہے بلکہ توبہ استغفار کر کے اللہ پاک سے اپنا معاملہ صاف کر لے، صلح کر لے. اللہ پاک گناہ سے ناراض ہوتے ہیں لیکن ایسے ناراض ہیں کہ جو صلح کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اللہ پاک انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ کب توبہ کر کے مجھے صلح کرتا ہے. فرمایا کہاں پہنچے تھے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ گھر بیٹھے بھلا بنا یا برا کام اپنے حق میں یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، بخشش چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، جو کوئی گناہ اپنا ومن یغفر الذنوب، جو کوئی گناہوں کی بخشش چاہے، کون ہے جو بخشے گناہوں کو؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ ہی گناہ بخشتے. وَلَا يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا يَعْلَمُونَ، وہ آڑے نہیں رکھتے اس کام پر جو انہوں نے کیا جہاں کو اس کا گناہ کیا اور وہ اڑتے نہیں اس کام پر جس کو وہ کرتے ہیں. ہاں جی یعنی مطلب گناہ ہو گیا، اب گناہ پر طریقے نہیں دو بلکہ گناہ پر نازل و شرمندہ ہو کر جائے تب استغفار کرو. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. فرمایا یہی لوگ ہیں جن میں صفات پائی گئی نا جی غصے کو قابو کرتے ہیں، ہاں جی
اللہ کے راستے میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، بے جائی سے بچتے ہیں، گناہ ہوتے توبہ کرتے ہیں، فرمایا یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے مغفرت اپنے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں تجری من تحتها الانہار کہ جاری ہوں ان سے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، ونعم اجر العاملین اور اچھا ہے کام کرنے والوں کا بدلہ، یا کس قدر اچھا ہے کام کرنے والوں کا بدلہ۔ اللہ پاک نے ذکر کیا اس کی تعریف بھی فرمائی، قد خلت من قبلکم سنن، بے شک گزر چکی تم سے پہلے بھی بہت ساری ایسی چیزیں یا بہت سارے ایسے واقعات، فسیروا فی الارض چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین غور سے دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، ھذا بیان للناس یہ ہے واضح بات لوگوں کے لیے، وہدیٰ ہدایت کا ذریعہ، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کوئی طرح دنیا میں چل پھر کے دیکھو جنہوں نے پہلے اللہ کی نافرمانی کی تمہارے کے اوپر کیسے عذاب آئے، آج بس کی الٹی پڑی ہیں تو عبرات کے ایک عبرت کی پڑی ہیں تو بھی ان کی طرف دیکھ کر رہے ہیں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور میں سستی نہ دکھاؤ، پریشان نہ ہو، غم نہ کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ہو ایمان رکھنے والے، یقین کرنے والے، پھر تم ہی غالب رہو گے۔ اگر جو ہے اس صفت پر نہ رہے تو پھر تو ظاہر بات ہے خود ڈرنے میں مخالفین سے۔ ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ، یہاں دیکھو غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اور صحابہ کرام پر زخم آئے تھے، تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کو سبھی دینے کے لیے یہ جملے ارشاد فرمایا ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ، اگر پہنچے ہیں تم کو زخم تو پہنچے ہے زخم اس قوم کو بھی، جی تو پہنچ چکا ہے زخم اس قوم کو بھی تمہارے جیسا زخم، یعنی تم ہی صرف زخمی نہیں ہوئے، دوسری قوم بھی تو ہوئی ہے کافر بھی۔ تلک الایام، یا پہلے ان کو زخم پہنچے یعنی کہ ان کے بدل میں ان کے بندے شہید ہوئے اور ان کے بندے قتل ہوئے، تو زیادہ جنگ میں تو چیز چلتی رہتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن ہیں جو باری باری بدلتے رہتے ہیں، ہاں جی یہ دن ہے کہ جن کو ہم لوگوں پر باری باری بدلتے رہتے ہیں، اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، فتح شکست یہ اتار چڑھاؤ حالات کا آتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کو جنگی احد میں شکست نہیں ہوئی تھی، شکست نہیں ہوئی، کفار کو فتح نہیں ہوئی، مسلمانوں کو جانی نقصان ہوگا۔ بس وہ جو چند رات بعد فلاں اس جگہ پر تم نے ٹھہرے رہنا ہے درے کے پاس پہاڑ کے دامن میں، تو ہمیں فتح اور شکست ہو تو ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا، بس وہ ہلے تو نقصان ہو گیا، شکست نہیں ہوئی۔ اگر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہوتی، کفار کو فتح ہوئی ہوتی، تو وہاں پر فتح کے وہ جو اس دور کے اندر رسم و روایتیں پورے ہوتے، اس دور میں رسم و روایت جو جس جماعت کو فتح ہوتی تو وہاں ٹھہرتی، کافر تو وہاں ٹھہرے گی، وہ بھاگ گئے اور اس طرح وہاں اپنا جھنڈا فتح کاٹ دیتے، یہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ اور پھر جو ہے جن کو فتح ہوتی تھی تو یہ کہتے کہ اس کو وہاں کو بڑے فنکشن کرتے تھے، لیکن کفار ہی نہیں کیے، ان کو ڈر تھا کہ اس طرح پہلے ہمارا برا حال ہو بھی اور پھر نہ ہو جائے، بھاگ گئے۔ لہذا ان کا نقصان بہت زیادہ نہیں ہوا تھا، ان کا بھی کام نہیں ہوا، فتح ان کو نہیں ہوئی، مسلمانوں کو بس اس سے جھٹکا لگا ذرا جو ہے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے، وگرنہ شکست نہیں ہوئی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ فرمایا کہ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ پاک معلوم کرے ایمان والوں کو اور بنائے تم میں سے لوگوں کو شہید، یعنی شہادت کے مرتبہ پر اتارے، یعنی شہید بنائے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ پاک ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جو جنگ ہوئی تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ کھرا کھوٹا سامنے آ جائے، منافقین بھاگے نا تو لہذا کھرا کھوٹا سامنے آ گیا، ہاں جی۔ اور اللہ پاک کتنے صحابہ تھے
جو شہادت کے مرتبے کی تڑپ رہے تھے تو ان کے اللہ پاک نے خواہش پوری کرنی تھی تو ان کی خواہش پوری کی. وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس واسطے کہ اللہ پاک صاف کرے ایمان والوں کو اور مٹا دے کافر. مسلمان تو اگر ان کو زخم آئی ہے تو وہ تو ذرا پاک صاف ہونا ہے. مسلمان کو جو کوئی تکلیف آتی ہے اللہ پاک اس کے ذریعے ان گناہوں کو معاف کرتی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تک اللہ یہ نہیں جانے گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے اور جو صبر کرنے والے تم میں سے. مطلب یہ کہ اب وہاں سے ایمان ہمیں جنت نہیں ملے گی بلکہ کھڑے کھوٹے کی تمیز بھی ہوگی. جہاد کے موقع پر کون ٹھہرتا ہے اور کون نہیں ٹھہرتا، کون لڑتا ہے کون نہیں لڑتا، اس کی بھی تو ظاہر بات آزمائش ہونی ہے. اور پھر کون صبر کرتا ہے تکلیفوں پر، کون نہیں کرتا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک تم جو ہے آرزو کرتے تھے اس سے پہلے موت کی. اَتْرُقُوا، جی تم لوگ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم لوگ موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس سے ملو. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے اس کو دیکھ لیا خود اپنی آنکھوں سے. خواہش تھی نا بعد رات کی کہ ہمیں شہادت نصیب ہو، اس کا سمندر بات کی. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، تو جی ہو چکے ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول. افائی ماتا، ہو گزرے ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول. افائی ماتا، اگر آپ مار جائیں اور قتل یا شہید کیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم لوٹ جاؤ گے اپنے الٹے پاؤں. ومن ينقلب على عقبيه، جو کوئی لوٹے گا اپنی ایڑیوں کے بعد، فلن يضر اللہ شیئا، اللہ نے کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا. وسيجزي الله الشاکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں شکر کرنے والے. یہ سورہ آل عمران کا 15واں رکوع شروع ہوا اور چھٹا رکوع جو ہے وہ سورہ اپنا چوتھے پارے کا شروع ہوا ہے. جان کے موقع پر جب تکلیف ہوئی، پریشانی سامنے آئی، مسلمان شہید ہوئے جب یہود کے اندر، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے بڑے حملے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. تو شیطان نے آواز لگا دی، مشرکین مکہ نے آواز لگا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکارا. تو آپ نے رکتے ہوئے جواب نہیں دیا، وہ سمجھے بھی آپ شہید ہو گئے. تو اس سے تبھی میرے صحابہ کو حضور سے محبت تھی تو پاؤں اکھڑنے تھے، صاحب پریشان ہوئے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو آخر کار انہوں نے دنیا سے جانا ہے. تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو دوبارہ ایڈی کے بعد اپنے پرانے دین پر واپس چلے جاؤ گے؟ ایسا نہ کرو. ہاں جی، یہ کافر لوگ جو بندہ ایڈی کے بعد لوٹے گا سابقہ نظریات پر، میں اللہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے اللہ الشاکرین، اللہ بدلا دے گا. شکر ادا کرو، شکر گزار ہو. جنہوں نے تکلیف پر صبر کیا، اللہ کی نعمت پر شکر کیا، ہاں جی، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے بدلا ملے گا. بعض رات اس آیت کو مرزائی رات پیش کرتے ہیں اس آیت کو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر. کہتے ہیں اس آیت سے مطلب عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو گئے. دلیل کہتے ہیں دیکھو آیت میں محمد اللہ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ سے پہلے بہت سے رسول کہتے ہیں فوت ہو گئے. خلت کا معنی فوت ہو گیا. اب کہتے ہیں اس کا معنی فوت نہیں ہے، خلت کا معنی گزر چکے. خلط کا ویسے مطلب خالی ہونا، جگہ کو چھوڑ دینا. اب وہ بندہ کیا رہتا ہے وہاں کسی اور جگہ چلا گیا، یہ بھی غلط ہے. کس طرح کی خلط کا معنی مرنا نہیں ہے.
آخرت کا معنی مرنا ہو تو پھر تو قرآن سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع فرمایا گیا منافقین کے متعلق وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس. ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، یہی ترجمہ کرتے ہیں جب وہ مرتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس. مرتے کیسے؟ یعنی خلوت اختیار کرنا. جب وہ الگ ہوتے ہیں تو اس کا معنی مرنا نہیں ہے. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر کوئی دلیل نہیں. ہاں جی، جو گزر چکے خواہ وفات کی شکل میں خواہ اللہ پاک نے آسمان کو اٹھا لیا. یہ کون سی بات ہے؟ اور دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے بخاری شریف میں، تو یہ مماتی حضرات جو ہے نا اس میں یہ الفاظ ہے تو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وفات کے بعد آپ حیات نہیں ہیں. کہ ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ ہاں جی ماں محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو اس سے معلوم ہے ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں حضور فوت ہو گئے. ہم کہتے ہیں وفات کا کون انکار کرتا ہے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، لیکن یہ کہ وفات کے بعد قبر میں حیات ہے کہ نہیں، تو وہ تو کوئی دوسری آیات سے احادیث سے ثابت ہے. وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود رویہ ثابت ہے. سیرت حلبیہ میں اور دیگر کتب میں لکھا ہے نا کہ جب ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسئلہ سامنے آیا کہ ابوبکر صدیق کو کہاں دفن کریں. تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ لے جانا، اگر وہاں سے اجازت ملے تو ٹھیک ہے دفن کر دینا، وگرنہ بقیع میں دفن کر دینا. تو روایت میں آتا ہے علی رضی اللہ عنہ اجازت مانگنے کے لیے کہ حضور ابوبکر صدیق حاضر ہیں. جب آپ کو تیار کیا گیا اپنا کفن وغیرہ پہنایا گیا تو آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، دوست دوست کا مشتاق ہے. اب یہ وہی ابوبکر صدیق ہے جو بخاری کو خطبہ دے رہے ہیں، تو وہ اب خود ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور پھر اسی حدیث کے بخاری میں ہاں جی اب یہ بھی جو ہے نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ابوبکر صدیق نے فرمایا، بخاری میں ہے نا کہ اللہ پاک آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ابھی ایک موت دنیا کے تحت ہی وہ آپ کو آ گئی، دوسری موت نہیں آئے گی. میں نے پچھلے دو سمجھائی تھی بات کہ جب آپ بندہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میت کے گھر میں دفنا کے واپس جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں. سوال جواب کے بعد پھر روح نکالی جاتی ہے، یعنی کامل طور پر روح ڈالی جاتی ہے سوال جواب کے لیے، پھر روح نکالی جاتی ہے اور پھر اپنا اتنا تعلق رہتا ہے روح کا جسم کے ساتھ جس سے عذاب یا ثواب محسوس کر سکے. اس کو دوسری موت فرمایا گیا. حضور کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. یہ تو خود حیات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ وفات تو آئی لیکن دوسری مرتبہ نہیں آئی. اگر وفات دوسری مرتبہ آئی ہوتی اور ابوبکر صدیق حضور کو ختم کر کے یہ نہ کہتے اللہ پاک آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا. حضور کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور فرمایا حضور آپ دنیا میں بھی پاک تھے اور آخرت میں پاک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کو ختم کرنے کہا جا رہا تھا. اگر تو آپ سنتے ہی نہیں تھے، حیات ہی نہیں تھی، تو پھر یہ ختم کرنے کا معنی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کبھی بھی کوئی آیت حدیث پیش کرو تو بھائی وہ آدھی نہ پیش کرو، پوری پیش کرو. اسی حدیث سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا ان کی اسی حدیث سے، ان کے اس عمل سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حیات ثابت ہوتی ہے. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. فرمایا نہیں ہے کوئی جان مرتی مگر اللہ کے حکم سے جو اس کے حق میں طے ہے. اللہ کے حکم سے اس وقت میں جو اس کے لیے طے ہے. وما يريد ثواب الدنيا، جو کچھ چاہتا ہے دنیا کا بدلہ نوتی بنا ہم اس کو دیں گے. وما يريد ثواب الاخرہ نوتی بنا، جو کچھ چاہتا ہے آخرت کا بدلہ ہم اس کو دیں گے اسی میں سے. وسنجزی الشاکرین، اور ہم بدلہ دیتے ہیں احسان ماننے والوں کو، شکر ادا کرنے والوں کو. جی بتا دیا کہ جو بندہ اللہ پاک سے دنیا مانگتا ہے اس کو وہ ملتی ہے، جو آخرت مانگتا ہے اس کو آخرت ملتی ہے. تو دنیا اور آخرت اللہ پاک سے دونوں مانگنا چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں بلائیں مانگنا چاہیے. وما كان من نبي قاتل معه ربيون كثير،
اور کتنے نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں بہت سارے اللہ والے. فما وہنوا لما اصابهم، بس وہ نہیں ہارے ان تکلیفوں سے جو ان کو پہنچی اللہ کے راستے میں. فما ضعفوا مستکانوا، نہ وہ سست ہوئے نہ وہ دبے. واللہ یحب الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب دیکھو یہ مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے. جنگ احد میں صحابہ شہید ہو گئے، بہت سے صحابہ زخمی ہو گئے. اب ان کو کہا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے بھی ایسا ہوا، انبیاء سے مل کر ان کے خاص ساتھیوں نے جہاد کیا، جنگیں لڑی، ان کو تکلیفیں آئیں لیکن وہ پریشان نہیں ہوئے. آپ لوگ بھی پریشان نہ ہو، تسلی دینا مقصد. دیکھو صحابہ جب غمگین ہوتے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تسلی دیتے ہیں، اللہ پاک کو تسلیاں دیتا تھا. ہاں جی کیا شان ہے. وہ جو صحابہ کے نام سے محبت نہیں کرتے تو وہ پتہ نہیں یہ آیتیں جو ہے ان کی جو ہے وہ ذہن سے کیسے نکل جاتی. اللہ پاک تو حضور کو اور صحابہ کو پریشان ہوتا دیکھ کر تسلیاں دیتے تھے. ہاں جی ان کی تو یہ شان ہے. فما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، نہیں تھی ان کی بات مگر یہی. یہ نیک لوگ جو پہلے انبیاء کے ساتھ رہے تو انہوں نے جنگیں لڑی اور اللہ پاک ان کو فتوحات دی، تکلیفیں ان کو آئیں. ان کا یہی ایک مشن تھا کہ وہ اللہ پاک سے دعائیں کرتے تھے. ہما کام قولهم، نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہ وہ کہتے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار بخش دیجئے ہمیں ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم سے زیادتیاں ہو گئی ان کو بھی معاف کر دیجئے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد کیجئے ہماری کافر قوم کے مقابلہ میں. فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، بس عطا کیا ان کو اللہ نے دنیا کا ثواب اور آخرت کا ثواب. اور آخرت کے آخرت کا بہت بہترین ثواب. واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں. یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سابقہ انبیاء ان کے ساتھ جو مخلص لوگ مل کر لڑتے رہے تو اللہ پاک نے ان کو بخشا اور اعلیٰ درجات عطا کیے. تو یہ چیزیں تمہارے لیے بھی. اب صحابہ کرام کو اللہ رب العزت جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں. یہاں پر سورہ آل عمران کے 15 رکوع ہوئے اور چھٹا رکوع جو ہے وہ اس کا شروع ہو رہا تھا. 6 رکوع ہو گئے اس کے چوتھے پارے کے. 15 رکوع ہو گئے سورہ آل عمران کے، 6 رکوع ہو گئے چوتھے پارے کے. دیکھیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. آگے شروع ہو رہا ہے 16واں رکوع سورہ آل عمران کا. 7واں رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اس کا چوتھے پارے کا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، وہ لٹا دیں گے تم کو اپنی ایڑیوں کے بل. فتنقلبوا خاسرین، تم لوٹو گے نقصان میں، تم جا پڑو گے نقصان میں. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہے تمہارا مولا. وهو خیر الناصرین، اور بہترین مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں رعب کو. بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ پاک کے ساتھ. ما لم ينزل به سلطانہ، ان چیزوں کو جن کے اندر اللہ پاک نے کوئی طریق نہیں اتارا. مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ ہے دوزخ. وبئس مثوى الظالمین، اور برا ہے ظالموں کا ٹھکانہ. یہاں ہوا یہ کہ جب جنگ احد ہوئی تو بہت سے مسلمانوں کا نقصان ہوا. صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، کفار چلے گئے.
ابھی وہ رستے میں تھے تو دوبارہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھو مسلمان اتنے شہید ہم نے کر دیے، تو ایسا کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ جائیں جو رہ گئے ان کو بھی ختم کر دیں۔ تو کافر واپس آنے لگے، جو واپس آنے لگے پھر ان کے دماغ میں ادھر پہلی جنگ بدر والی حالت آ گئی کہ یہ نہ ہو کہ جو پہلی بدر میں ہمارے بڑوں کے ساتھ ہوا تھا اب ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، لہذا بہتری اسی میں ہی ہے کہ ہم جو ہے واپس ادھر مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے نہ جائیں بلکہ جو ہے واپس اپنے گھر چلے۔ لیکن شرارت یہ کی کہ ایک بندہ مدینہ کی طرف آ رہا تھا مسافر، اس کو ایک پیغام دے دیا، انہوں نے جا کے تمہیں نا مکے والے لوگ کہتے مدینے والے مسلمانوں کو کہہ دو کہ بھائی کافر تھوڑے خلاف لڑنا سے اور بڑی تیاری کر لے گئے کہ وہ تھوڑے تیار قریب حملہ کر لے گئے، ساری لاہور مزید ڈالیں گے صحیح خود ڈر گئے اور آگے نہیں آئے، روڈ جاری ہو گیا لیکن شرارت بہتر۔ تو اللہ پاک فرمایا کہ دیکھو ان کے دل میں روک ڈال دے، روک یہ روک کی فکر روک لیکن روک اس کو اشارہ ہے کہ دوبارہ لڑنے کے لیے آ رہے تھے لیکن اللہ پاک نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ روک کھڑی کر دیا۔ آگے یہ اور کے بھی وہ حالات جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں جب کچھ حضرات کو وہاں پہاڑ کے دامن میں کھڑا کیا تھا کہ آپ لوگوں نے ادھر رہنا ہے، ہمیں فتح ہو شکست ہو یہاں سے نہیں ہلنا، تو وہ ہل گئے تھے آپس میں اختلاف کا شکار ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ حکم تو بس اسے بھی تھا کہ فتح ہو جائے، فتح ہونے تک تھا، دشمن تو ابھی بھاگ رہے ہیں، فتح ہو گئی ہے، مارک میں اکٹھا کر رہے ہیں، اب یہ حکم نہیں ہے۔ دوسرے حضرات کا نام ہے حضور نے فرمایا تھا فتح ہو شکست تو آپ نے یہی رہنا ہے۔ تیسروں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، اس بات پر اشارہ کرتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ اب جو ہے اس نے سچا کر دکھایا اپنے وعدے کو جس وقت کہ تم قتل کرنے لگے تھے ان کو اپنے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک جب تم نے نامردی دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم کام کے اندر آپس میں جھگڑنے لگے، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور نافرمانی کی تم نے بعد اس کے کہ جی تم کو دکھا چکاتا تمہاری پسندیدہ چیز، یعنی مطلب کہ مال غنیمت، اس کو دیکھ کر تم نے جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، بعض ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے، یعنی جو بعض حضرات مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگے تھے تو ان کی طرف فرمایا کہ یہ دنیا چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ پاک نے تم کو الٹ دیا ان سے تاکہ تم کو آزمائے، یا پھر اللہ پاک نے پھیر دیا تمہارے پر ان کو تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، جی وہ تم کو معاف کر چکا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کا فضل ہے مومنوں پر۔ دیکھو اللہ پاک نے صحابہ کرام کے اس فعل کو ذکر کیا جو بعض حضرات سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ اس نبی کو چھوڑ کر ان کے موقع پر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تھے، تو اللہ پاک نے تذکرہ کیا لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہی تمہاری غلطی تھی لیکن اللہ پاک نے تمہاری غلطی معاف کر، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ پاک نے تمہاری غلطی معاف کر۔ اب دیکھو صحابہ کرام سے اگر بھی غلطی بھی ہوئی تو اللہ پاک کی غلطیاں معاف کر۔ آپ جو کیڑے نکالنے والے ہیں، کوئی بدبخت نے کچھ دیر پہلے کہا تھا نا، ہاں جی میڈیا پہ آ گئی فلانا فلانا جنگ میں بھاگ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، بھائی اس سے جو غلطی ہوئی اللہ پاک نے معاف کر دیا، تم بھی تم قصد کے لیے باتیں کر رہے ہو، اپنے ایمان کی حالت کو تم کہاں کھڑے ہو، تو اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، معافی کا اعلان اللہ پاک نے معافی کا اعلان اسی لیے کیا کہ کل کو آئندہ آنے والے وقت میں کوئی بندہ صحابہ کو برا نہ کرے، لیکن یہ جو کہ ان کا مقصد ہی صحابہ کرام کے خلاف وہ شبہات پھیلانا ہے، شیعہ حضرات کا، اس لیے اس طرح کی باتیں چھوڑ دی تھی۔ اس تسردون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم باخراکم، جس وقت کہ تم چڑھتے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھ رہے تھے اور رسول تم کو تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے،
فاصابکم غم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، پھر پہنچایا اللہ پاک نے تم کو غم پر غم تاکہ تم غم نہ کرو اس چیز پر جو ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر جو کچھ کے تمہارے ساتھ تکلیف پیش آئے۔ اللہ خبیر بما تعملون، اللہ پاک خبر رکھتا ہے ان کاموں کی جن کو تم کرتے ہو۔ یہ کیفیت بیان کی کہ اس پر جب بچ گئی تھی، اس لیے جو ہے وہ حضرات کو بلایا گیا آواز دے کر کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور ان کے پاس صحابہ سارے بھی جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس نے نازل کیا تم پر غم کے بعد امنۃ امن، نعاسن جو اونگ تھی، یغشا طائفۃ منکم، جس نے ڈھانپ لیا تھا تم میں سے ایک جماعت کو، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت ایسی تھی کہ جن کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جان کا، یظنون باللہ غیر الحق الجاہلیہ، وہ خیال کر رہے تھے اللہ کے بارے میں جھوٹے خیالات زمانہ جاہلوں کی طرح یا جاہل کی طرح، پتہ زیادہ بہتر کہ جاہلوں کی طرح خیال کر رہے تھے۔ یقولون، کہہ رہے تھے، هل لنا من امر من شیء، جی کہ کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں، معاملہ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا۔ قل، آپ فرما دیجیے، ان الامر کلہ للہ، کہ معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپا رہے تھے اپنے جی میں وہ جو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یقولون لو کان لنا امر من الامر شیء، وہ کہہ رہے تھے اگر کچھ آج معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ما قتلنا ہاہنا، تو ہم نہ قتل کیے جاتے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، آپ ان کو کہہ دو اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں تو پھر بھی باہر نکال دیتے اللہ پاک، تو پھر بھی باہر نکلتے جن کے حق میں لکھ دیا گیا تھا مارا جانا، الی مضاجعہم، اپنے پڑاؤ پر۔ وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ آزماتا ہے جو کچھ کے ہے تمہارے دلوں میں، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور صاف کرتا ہے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ پاک جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ، بے شک وہ لوگ جو پھیلے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن کے دو جماعتیں ملی، انما استزلهم الشیطان بما کسبوا، تو ان کو بہکایا شیطان نے ان کے گناہوں کی شامت سے۔ فلقد عفا اللہ عنہم، پھر اللہ پاک ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ پاک ہے بخشنے والا اور تحمل کرنے والا۔ دیکھیں یہاں وہی جو صحابہ کرام سے بات چیت ہوئی اس موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر، کہ ایک تو وہ دھندے کو چھوڑا، یا دوسرا جب مسلمانوں کو اس طرح کا جانی نقصان ہوا ان کے دلوں میں خیالات آئے کہ لگتا ہے کہ آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں تھی، ہاں جی، تو یہ آج سارے مغلوب کے حق میں ہوئے، تو اللہ پاک نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا، فرمایا دیکھو ہر چیز کا اختیار اللہ پاک کے پاس ہے، یہ جو ہوا یہ ظاہر طور پر تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا، لیکن باقی جو بھی ہوا اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ منافقین نے یہ سازشیں کی تھی کہ جن لوگوں کے ورثاء رشتہ دار شہید ہو گئے تھے احد کے موقع پر، تو ان کے ورثاء کو پریشان کیے کہہ کر، دیکھو ہم کہتے تھے نا مدینہ سے باہر لڑنے کے نہ جانا، نہ جاتے تو نہ بڑے تمہارے مرتے، تمہارے رشتہ دار نہ مرتے۔ فرمایا اللہ پاک نے دیکھو یہ کیسی غلط باتیں کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ دیکھو ان کی زندگی پوری ہو گئی تھی، ان کی موت کا وقت آ چکا تھا، اگر یہ وہاں نہ بھی جو ہے وہ جنگ میں مرتے تو پھر بھی موت کا وقت کا قدر تھا، کسی اور طریقے سے کسی اور بہانے سے باہر نکل پھر انہوں نے مر جانا، لہذا موت کا وقت تعلق زندگی پوری ہو چکی تھی، تو لہذا اس قسم کی باتیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ بات کر دیکھو یہ صحابہ کرام کی بات رات کی جو ہے نا وہ دلوں میں آنے والی باتیں تھیں جو ظاہر بات ہے کہ مناسب نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، لیکن ذکر کرنے کے بعد دیکھو اس سے پہلے بھی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ پیچھے، اور پھر اب رکوع ختم ہو رہا ہے پھر فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ پاک کو معاف کر، یعنی پہلے میں ذکر کی تھی یہ گل کہ اللہ نے معاف کرتا، بعد پھر دروازے کو ذکر کی تھی، اسے کر کے
صحابہ کرام دیکھی نا واقعات کو کوئی بندہ مستقبل سامنے رکھ کے تنقید نہ کرے. سمجھ آئی؟ اور جڑا بندہ نہ پہلا پڑھے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ نہ اس کو پڑھے نہ یہ پڑھے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ درمیان میں بندوں کو گھر مطلب نکال کرے یہ مطلب یہ کہ وہ جو ہوتیاں طرح اگر قرآن دے کچھ حصے نو ماندا اور کچھ نہیں ماندا. اللہ یہ سورہ آل عمران کے 16 رکوع ہو گئے اور چوتھے پارے کے 7 رکوع ہو گئے. ہاں جی آگے سورہ آل عمران کا 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے 17واں اور اس کا چوتھے پارے کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا ایمان والو نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لإخوانهم اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو اذا ضربوا فی الارض جب وہ سفر کو نکلے کسی زمین میں او کانوا غزا یا ہوں وہ جہاد میں لو کانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا اگر یہ رہتے ہمارے پاس ہے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے. یجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم تاکہ اللہ پاک بنائے اس بات کو حسرت ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت اللہ پاک زندہ کرتا ہے اللہ پاک مارتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاک ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اگر تم قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں اور وہ تم یا تم مارے گئے لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ تو پھر بخشش ہے اللہ کی جانب سے اور رحمت عطا ہوگی. تو یہ بخشش ہے اللہ پاک کی جانب سے اور رحمت ہے. ہاں جی جی بہتر ہے اس مال سے مغفرت ہے اللہ پاک کی طرف سے اور مہربانی ہے اس کی بہتر ہے اس مال سے اس کو جمع کر کے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اگر تم مر گئے یا مارے گئے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تو اللہ کے سامنے تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا. یہاں اسی بات کا پس منظر چلیے اور بتائی کہ منافقین نے اس طرح کی باتیں کی تھی. دیکھو تمہارے رشتہ دار وہ گئے لڑائی کے لیے تو پھر وہاں قتل ہو گئے اور اگر نہ جاتے تو نہ مرتے. اللہ پاک فرمایا زندگی اور موت تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. زندگی دینے والا بھی اللہ موت دینے والا بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہے. لہذا اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ پاک جو ہے وہ مسلمانوں کو اگر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو بخشش بھی عطا کرتا ہے اور خصوصی رحمتیں بھی نازل کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. یہ اور فرمایا کہ اس مال سے بہتر ہے جس کو یہ اکٹھا کرتے ہیں. یعنی لوگ دنیاوی مفادات کے لیے یہ منافقین وغیرہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ یہ شہادت کہ مسلمان کا مقصود ہے لہذا یہ اس کے لیے اعزاز ہے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. فرمایا جو بھی ہے ایک دن مرنا سب نہیں ہے موسم کے مقدر میں ہے تو بھائی اللہ پاک سب کو ایک دن اپنے ہاں اکٹھا کرے گا اور اس سے حساب دے گا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ تو اللہ پاک کی رحمت سے آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ ہوتے سخت دل اگر آپ ہوتے سخت مزاج سخت دل لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو پھر نہ یہ جمع ہوتے آپ کے ارد گرد. تو آپ ان کو معاف کیجئے ان کے حق میں بخشش چاہیے. وشاورہم بالامر اور ان سے مشاورت کیجئے معاملات میں. فَإِذَا عَزَمْتَ جب آپ کسی کام کا پکا ارادہ کر لیں فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ تو اللہ ہی بھروسہ کریں. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِينَ بے شک اللہ پاک جو ہے وہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ اگر اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا فلا غالب لکم تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر اللہ تم کو رسوا کرنا چاہے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن لوگ. یہاں
فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کا اعلیٰ ہونا، مثالی ہونا بیان کیا۔ فرمایا کہ آپ کا مزاج، آپ کا اخلاق ایسا ہے، نہایت نرم دل ہے۔ آپ کی نرم دلی کی وجہ سے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، مار بیٹھنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، دل سخت ہوتا، رویہ سخت ہوتا، تو یہ آپ کے گرد کبھی اس طرح بھی اکٹھے ہیں، ہر وقت جاؤ مان کرنے کو تیار، ایسا نہ ہو۔ دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کو بیان کر کے پھر آگے صحابہ کرام کی ہی شان بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم بالامر۔ احد میں اگر ایسا ہوا صحابہ سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ اللہ نہیں معاف کرتا تو حضور نہیں معاف کرتا، ایک ایسی معاف کرتے آپ۔ ہاں جی، اور فرمایا واستغفر لهم، ان کے لیے بخشش چاہو۔ اور پھر صحابہ کرام حضور کے مخلص آتی تھے، اسی فرمایا اہم معاملات میں صحابہ سے مشاورت پھر کرتے رہے۔ تو حضور کی اپنی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہم کفار کا مقابلہ کریں گے احد کے موقع پر، جبکہ احد میں، لیکن کیا ہے وہ صحابہ کرام نے مشورہ دیا تھا کہ ہم باہر جا کے لڑیں گے، تو اس لیے باہر جا کے لڑیں۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کی رائے بالکل بیکار، آئندہ ان کی رائے کے عمل نہیں کرنا، اور میں آئندہ نہیں معاملات میں ان سے مشورہ۔ اس سے معلوم ہوا اگر کسی مخلص بندے کی رائے ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان بھی بندے کو پہنچ جائے، تو آئندہ نہیں بندہ آپ کو اپنے مشورے میں رکھے، ان سے مشورہ دیتا رہے۔ ایسا نہیں بندہ ہے میں نے مشورہ دیتا، میں برباد کیا، آئندہ میں تیرے کو مشورہ نہیں کرنا۔ بندہ اگر مخلص ہے، بھائی مشورہ جو ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے، بندہ امانت دھیان جس کام کو صحیح سمجھتا ہے وہ اس کو بتا دے، باقی اس کے نتائج تو اللہ کو کس کو ہے، بندہ کو سارے بول ہے۔ اس لیے فرمایا کہ صحابہ کرام کی بات آپ نے مانی اور احد کے مقام پر لڑائی کے لیے آئے، تو وہاں کیا بتایا جو بھی ہوئے آئندہ بھی آپ صحابہ کرام سے اپنے معاملات میں مشورہ کرتے رہے۔ جب آپ مشورے میں طے ہو گیا اب اس طرح مت کریں، جب پکا ادا کر لیا تو اب اللہ کو بھروسہ کرے، کام کر لے۔ ہمارے تبلیغی بھائی کا کہتے ہیں مشورے سے پہلے مشورہ نہیں اور مشورے کے بعد تبصرہ نہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کو ادا کر لیں کسی کام کا مشورہ طے ہو گیا، اور بس کرو گے، اور نہ پیچھے ہٹو۔ جی وما کان نبی ان یقل، نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ کچھ چھپائے رکھے۔ وما یغلط مگر اللہ یوم القیامہ، جو کوئی چھپائے گا کسی چیز کو تو وہ چھپائی ہوئی چیز کو لائے گا قیامت کے دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پوری کا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک کو اس نے کیے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم اتباع رضوان اللہ، کیا ایک شخص جو پیروی کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کی، کمم باء بسخط من اللہ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا شکار ہے۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے مختلف درجات ہیں اللہ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ پاک دیکھ رہے ان کاموں کو جن کو وہ کرتے ہیں۔ یہاں بتا دیا کہ منافقوں کی طرح ایسے غلط خیالات ہاں جی کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ ہاں جی کہ فضول خیال، جسے منافق کہتے تھے کوئی یہ جنگ میں نہیں، اگر جنگ پہ نہ جاتے تو نہ مرتے، اس طرح کے خیالات کی ضرورت نہیں۔ ہاں جی بس کسی بھی چیز کے نتائج یہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں، بندہ اپنی طرف سے تدبیر صحیح اختیار کرے بس۔ ہاں جی ہاں
میں کہ لوگ کے مزاج مختلف ہے، بس ایسے موقع پر جو مشورہ ہو جائے عمل تو اسی پر ہونا چاہیے۔ لقد من الله المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإذ كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اور میں بے شک اللہ پاک نے احسان کیا مومنوں پر جس وقت کی بھیجا ان میں رسول کو انہی میں سے پڑھتے ہیں وہ ان پر اپنی آیتیں، ویزکیہم اللہ پاک وہ پڑھتے ہیں ان پر قرآن پاک کی آیتیں، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی برے اخلاق کو سنوارتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ان کے اخلاق کو سنوارتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور سکھاتے ہیں قرآن کریم کو اور حکمت کی باتیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ یہ لوگ تھے اس سے پہلے بڑی گمراہی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ پاک نے یہاں بطور انعام کا ذکر کیا، بطور احسان کی کہ اے لوگوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو تمہارے اندر بھیج کر تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ جو ہر اعتبار سے تمہاری خیر ہے، ہر اعتبار سے۔ اور دیکھو اللہ پاک نے اس رکوع میں جنگ احد کے بعد جو حالات پیش آئے تو اس میں اللہ پاک نے تسلیاں صحابہ کو بھی دی، تسلیاں حضور کو بھی دی، تاکہ اعتماد پھر ایک دوسرے پر بحال رہے، اعتماد کی فضا پھر بحال رہے۔ صحابہ کرام کی خطائیں تھیں اللہ پاک نے معاف کی، اللہ پاک نے حضور کو فرما دیا آپ ہی کو معاف کریں۔ اب اس طرح صحابہ کرام کو پھر یاد دلایا تو دیکھو حضور نے وسلم کی ذات کے تمہارے اندر بہت بڑی نعمت ہے، میں نے تو تمہارے پاس بھیجا، یہ آپ لوگ تمہاری خیر کر چاہتے ہیں، کبھی تمہیں قرآن پڑھ کے سکھاتے ہیں، کبھی پڑھا سکھاتے ہیں، کبھی قرآن پڑھ، کبھی اس کے معنی سکھاتے ہیں، کبھی حکمت بھری باتیں سکھاتے ہیں، کبھی تمہیں برے اخلاق سے بچنے کی ترغیب کرتے ہیں۔ دیکھو یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لانے سے پہلے اور آپ لوگوں کے مسلمانوں سے پہلے جو آپ کی حالت تھی وہ آپ جانتے ہیں، وہ تو واضح ہو رہی تھی۔ اَفَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَیہَا کیا اس وقت پہنچی تم کو ایک تکلیف تو قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَیہَا تو تم پہنچا چکے ہو اس کی 2 گنا۔ قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا تم کہتے ہیں کہاں سے آ گئی؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ آپ فرما دیجئے یہ تمہاری طرف سے آئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ تاکہ دیکھو تمہیں تکلیف پہنچی ایک مرتبہ جنگ احد میں صحابہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، کافروں میں بڑی 2 مرتبہ، جنگ بدر میں قتل ہوئے، قید ہوئے، اور پھر احد میں بھی اچھا خاصا اپنا نقصان ہوا۔ تو تم نے جو 2 مرتبہ تو نقصان پہنچایا ہو تمہیں ایک مرتبہ پہنچے تو مجھ سے پریشان ہو؟ پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لو۔ آج کل کہتے ہیں ٹینشن نہ لو، ٹینشن کا لفظ زبان پر چلا ہوا چاہے اس کا معنی آتا ہو یا نہ ہوتا۔ کئی کو ٹینشن کا لفظ زبان سے کہنے بھی نہیں آتا لیکن وہ کہنے ضرور ہے، تو کہنا شاید نہ ہو گیا۔ ایک کہنے سے پینشن نہ ہوگا تو پینشن تو اور چیز ہوتی ہے۔ جی میں یہ کہتے کہ کہاں سے آگے بھی آپ دیکھو اسباب کے درجے میں تو خطا ہوگی سے ہوئی نا، جنہوں نے وہ جو مقام تھا کہا تبھی ہمیں فتح و شکست اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو چھوڑا تبھی ہی معاملہ ہوا نا جی۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن جس دن کے 2 فوجیں اکٹھی ہوئی، فبإذن اللہ تو اللہ کے حکم سے تھا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک معلوم کرنا چاہتے تھے ایمان والوں کو۔ اللہ پاک کو تو پہلے پتہ ایمان والے کون ہیں۔ پھر اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک لوگوں کے سامنے اس کا جو ہے نا وہ مظاہرہ فرمانا چاہتے تھے، پتہ اللہ جو کھڑے آ وہ کھوٹے آ۔ ہاں جی منافقین بات کیسی نا این اور کے موقع جنگ کے موقع پر وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور جان منافق ہوئے وہی بات آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمُ الْكُفْرَ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ جب ان کو کہا جائے کہ آ جاؤ جی لڑو اللہ کی راہ میں یا دفاع کرو دشمن کا جی یا روکو دشمن کو قالوا تو کہتے ہیں لو نعلم قتالا اگر ہم کو لڑائی آتی ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان وہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے
یہ قولون بافواہہم وليس في قلوبهم، وہ کہہ رہے تھے ایسی باتیں اپنے منہ سے، ان کے دلوں میں نہیں تھی. واللہ عالم ما یکتمون، اللہ پاک خوب جانتا ہے ان باتوں کو جن کو وہ چھپاتے ہیں. یعنی منافقوں کی حالت بیان کی، پراپگنڈے کھا لیتے نا. تاکہ ان کا حال یہ ہے جب ان کو لڑنے کے لیے کہا جائے آؤ بھائی ہم نے میرے خلاف دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم لڑنا ہی نہیں ہوگا، سب دروازے چڑھنے نہیں ہوگی. یہ ان کی حالت ہے، اور بڑھ کے مارتے ہیں طرح طرح کے. الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے وقالوا لو اطاعنا ما قتلوا، کیا بیٹھے رہیں اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے. قل آپ فرما دیجئے فَاتَرَوْا أَنفُسَكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر اب ہٹا کے دکھاؤ اپنے اوپر سے موت کو اگر تم سچے ہو. دیکھو منافق لوگ کہتے ہیں نا، دیکھا سی کیا سی نا بے اتباع آ کے نہ لڑو تو نہ جاتے تو نہ مارو. اور میں ان کو کہو چلو اب وہ تو فوت ہو گئے شہیدوں کے صحابہ بہت کے موقع پر، تو اب تم لوگ اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھانا. موت سے تم بھی نہیں بچ سکتے اپنے گھروں کے اندر، پھر کیسی باتیں کرتی ہوئی. آگے مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے اور صحابہ کی شان بیان کر دی جو جنگ احد کے موقع پر شہید ہو گئے تھے. جنگ احد کے موقع پر شہیدوں کی شان بیان کر دی. کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز نہ گمان کرنا ان لوگوں کو جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں مردہ. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی ہرگز گمان نہ کرو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہیں عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اپنے رب کے یہاں سے ان کو روزی ملتی ہے. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ خوشیاں مناتے ہیں اور اس فضل پر جو اللہ پاک نے ان کو دیا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن قَلْبِهِمْ، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو ابھی نہیں ملے ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے. أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ خوش خبری پہنچانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جب ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے. أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس واسطے کہ نہ ان کو کوئی غم ہے، اس واسطے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے. وان اللہ لا یضيع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ پاک مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. دیکھو یہاں پر اللہ پاک نے شہداء کی شان بیان کرتے جو جنگی عہد میں شہید ہوئے. فرمایا ان کو مردانہ کا وہ زندہ ہے، ان کو مردانہ کو اس لیے کہ شہید جس مشن پر مرتا ہے وہ مشن ہی رہتا ہے. حق ہمیشہ رہنا ہے، حق کی خاطر وہ لڑے. تو میں نے بتا دیا تھا شہید کی روح کا شہید کی جسم کے ساتھ عام فوج شدگان کی جسم سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے شہید کا جسم خراب نہیں ہوتا. باقیوں کا فوت ہونے کے بعد 3 دن کے بعد جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، شہید جسم خراب نہیں ہوتا. صدے گزرنے کے بعد ہی بس اوقات ایسے ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں شہید کی قبر سے اس کے جسم برآمد ہوا اور وہ صحیح سالم ہے. تو یہ شہید کی شان ہے. ہاں جی، فرمایا وہ زندہ ہے، اللہ پاک ان کو روزی دیتا ہے، اللہ پاک ان کو. اب دیکھو جب یہ معلوم ہوا کہ زندہ کہاں ہے، قبر کے اندر جہاں کو دفن کیا گیا وہاں زندہ ہے. یہ نیمتے روٹی بدر کھانی ہے کون کھاتا؟ منہ کھاتا، جسم کھاتا کہ روح کھاتی؟ جسم کھاتا ہے، جسم زندہ ہوگا نا. روزی ملتی ہے، روزی کھانی ہوتا ہے، روٹی کا رکھا انتظام ہو. ہاں جی، بریانی پاکی آئے تو سامنے رکھ دو، جو تھوڑی روح نے کھانی جسم نے کھانی ہے، جسم نے کھانی ہے نا. تنیم تو جسم کو پہلے ملتی ہے، جسم کے واسطے رکھنے کی معاملہ. یا چلو آپ کہیں بھی شہداء کی روحیں جنت میں، جس طرح حدیث پاک میں آیا جنت کی سیر کرتی ہیں. ہاں جی، تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو براہ راست نعمتیں روح کو ملتی ہیں لیکن روح کے واسطے سے جسم کو ملتی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ جسم کو ملے تو روح کو نہ ملے، روح کو ملے جسم کو نہ ملے. اس میں کہ انسان مکمل ہوتا ہے جسم اور روح دونوں سے. لہذا جب غذا جسم کو ملے گی تو تسکین روح کو ملے گی، جب غذا روح کو ملے گی تسکین جسم کو ملے گی. ایسا ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان صرف جسم کو نہیں کرتے، صرف روح کو نہیں کرتے، دونوں کی مجموعے کا نام انسان. شہداء اپنی قبر میں زندہ.
شہداء کو یہ نعمتیں ملتی ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں. یہ جو عذاب قبر، ثواب قبر کے منکر اور قبر کی زندگی کے منکر ہیں، ان کے لیے عبرت ہے. کہنے سب مردہ بلا کے دکھاؤ. از کہنے شہید فوتا ہو گیا سی، لہذا اے جو کو بولنے لیا کی کر لیا بولنا کیا ہے. فارحی رضا آتاہ اللہ من فضلی. فرمایا اللہ نے اپنے فضل سے جو نعمتیں ان کو دی ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اور خوش جڑا جب بندہ ہوندا وہ زندہ ہوندا جی روح تلک بالکل ہوئے جسم دا وہ خوش ہوتے ہیں. جس سے معلوم ہوا کہ وہ شہداء جسم اور روح زندہ ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ارواح جنت میں ہے شہداء کی، لیکن یہ ہے جسم کے ساتھ ہے. لہذا جو بھی ان کو اللہ پاک کی طرف سے نعمت ملتی ہیں لطف اندوز روح بھی ہوتی ہے، ساتھ جسم بھی ہوتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ سارے جڑے پچھلے دوست احباب پیچھے رہ گئے نا انہوں نے پتہ لگ سب کی نام کے نام لیا تاکہ وہ بھی شہادت کو اپنا مقصود سمجھیں اور اللہ کے راستے اپنے جان تو گریز نہ کریں. یا اللہ. ہاں جی، تو یہ شہداء احد کا معاملہ چل رہا ہے. تو اللہ پاک نے آگے پھر جو ہے وہ انہی کے متعلق آیات نازل کی ہیں. دیکھیں اگر کو سورہ بقرہ کی 70 رکوع ہو گئے اور 8 رکوع ہو گئے چوتھے پارے. ایسی ہے نا، چوتھے پارے 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے ادھر چوتھے پارے کا اور 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے جو ہے وہ سورہ آل عمران کا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. وہ لوگ کہ جنہوں نے قبول کیا اللہ اور رسول کے حکم کو بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. ہاں جی، ان لوگوں میں جنہوں نے نیکی کی اور تقوی اختیار کیا بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. دیکھو جن کو کہا لوگوں نے کہ بے شک لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، فخشوہم ان سے ڈرو، وزادہم ایمانا ان کا ایمان زیادہ ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. انہوں نے کہا کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. فانتقموا بنعمۃ من اللہ وفضل. بس وہ لوٹے اللہ کی نعمت سے، اللہ کی نعمت کو لے کر اور فضل کو لے کر. لم یمسسہم سوء. ان کو برائی نے نہ چھوا. واتبعوا رضوان اللہ. اور وہ تابع ہوئے یا پیروی کی انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی. واللہ ذو فضل عظیم. اللہ پاک بڑے فضل والا ہے. انما ذالک الشیطان یخوف اولیاء. سوائے اس کے شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں کے ذریعے. ولا تخافوہم. نہ تم ان سے ڈرو. خافونی مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن. دیکھو یہ وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ مشرکین مکہ جب احد سے واپس جا رہے تھے دل میں آیا کہ دیکھو جو صحابہ رہ گئے ہم ان کو قتل کر دیں. واپس جانے لگے تو پھر لوگ چاہیے تاریخ ہو گیا آپ اور بدر میں اپنے مرے ہوئے بندے یاد آ گئے تو واپس جانے لگے. جاتے ہوئے شرارتی کی بندے کو یہ پیغام بھیج دیا کہ جا کے وہاں کہہ دو وہ تمہارے خلاف بہت بڑی تعداد اکٹھے کیے ہوئے اور اب پھر تم پر حملہ کریں گے. جب وہ آ کر اس بندے نے بتایا صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ چلا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر پھر زخمی حالت نہیں لگ گئے جو کھڑے ہو گئے تلواریں پکڑی اور میدان میں جان گئے. یہ صحابہ کی شان ہے. ہاں جی، یہ صحابہ کی شان ہے کہ زخموں سے چور چور تھے لیکن جب اس بات کی اطلاع ملی اور میں حضور ہم پھر باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن یہ خبر جھوٹی نکلی کہ وہ بھاگ گئے تھے پکا. تو اللہ کا فرمان دیکھو یہ ہے صحابہ کی شان. زخموں سے چور چور تھے لیکن پھر بھی جو ہے وہ میدان جنگ میں پھر نکل پڑے. تو اللہ پاک ایسے لوگوں سے راضی ہے. اللہ کا فضل لے کر لوٹے. اللہ کی نعمتیں یہ صحابہ کرام پر اللہ پاک کا فضل تھا. میں شیطان جھٹ ڈراتا ہے اپنے دوستوں کے ذریعے. وہ آج وہ دوست شیطان کے مشرکین مکہ شیطان کے دوست ہی تھے نا جی. تو انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی. صحابہ ڈرے نہیں بلکہ انہوں نے ڈرانا وہاں سے میدان چاہ گئے. آگے فرمائے کہ انما ذالک الشیطان. یہ شیطان ہے ڈراتا ہے اپنے دوستوں کے ذریعے. فلا تخافوا ان سے نہ ڈرو. ان سے ڈرو ان تم مومن کرو تم مومن. ولا یاذن
कल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, हरकत में ना डालें आपको वो लोग जो दौड़ते गिरते हैं कुफर में। इन्नहुम लन यज़ुरुल्लाह शैया, वो अल्लाह पाक का कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। युरिदुल्लाहु अल्लाह यअलम हज़र फिल खैरा, अल्लाह पाक चाहता है कि उनको कुछ फायदा ना दे हाँ जी आखिरत में। वला हुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बड़ा अजाब है। इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ्र बिल ईमान, बेशक वो लोग जिन्होंने खरीद लिया कुफ्र को ईमान के बदले, लन यज़ुरुल्लाह शैया, वो हरगिज़ नहीं बिगाड़ सकेंगे अल्लाह का कुछ भी। वला हुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमिल्लहुम खैरुल लहुम, और हरगिज़ गुमान न करें काफिर लोग हमने जो उनको मोहलत दी है ये उनके हक में बेहतर है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, हम तो उनको मोहलत दे रहे हैं ताकि वो गुनाह में तरक्की करें। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, इनके लिए ज़िल्लतनाक अज़ाब है। अब देखो ये सब इनको कुफार के लिए बार बार वही नजर हो रही है। ये जो कुफर में बढ़ रहे हैं अल्लाह पाक की तरफ से ढील है, तो ये अब करीब अल्लाह पाक की पकड़ में आएंगे। मा अल्लाह यज़ुरुमीना अला मा अंतुम अलैहि, फरमाया अल्लाह वो नहीं कि छोड़ दे मुसलमानों को अला मा अंतुम अलैहि, उस हालत पर जिस पर तुम हो। हत्ते अमीज़ अल खबीस अल तय्यिब, जहां तक कि जुदा न कर दे नापाक को पाक से। खरे घोटे की तमीज ना होता है, अल्लाह पाक मुसलमानों के खरे घोटे की तमीज ना रखते हैं। जब दीन दिखाए सामने आते हैं ना तो भी पता चलता है दीन पर अमल करने वाला कौन है और जांच करने वाला कौन है। तो जब के मौके पर ऐसा होता था खास तौर पर। हमारा अल्लाह ऐसे नहीं कि तुमको खबर दे गैब की, लेकिन अल्लाह पाक चुन लेता है अपने रसूलों में जिसको चाहता है। आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, बस ईमान लो अल्लाह पर उसके व रसूलिही, उसके रसूलों पर। व इन तुमिनू व तत्तकू, अगर तुम यकीन रखोगे और परहेज़गारी इख्तियार करोगे, फलकुम अजरुन अज़ीम, तो फिर तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। आपने बता दिया कि जितनी भी ऐसी इत्तलाआत हैं जो गैर से ताल्लुक रखती हैं, ज़ाहिरी तौर पर मुशाहदा नहीं है, तो अल्लाह पाक वही के जरिए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है। तो देखो एक है आलिमुल गैब होना, एक है गैब की बातों पर मुत्तली होना। तो अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया हुजूर आलिमुल गैब है, किसी कुरान पाक की आयत में हुजूर को आलिमुल गैब नहीं कहा गया। ये कहा गया हमने हुजूर को गैब की इत्तला दी है। तो गैब की बात का पता चल जाना और बात है, आलिमुल गैब होना और बात। आलिमुल गैब को शास्त्र कहते हैं जो बगैर असबाब के पोशीदा दिलों से बात कर लो, ये अल्लाह पाक की सिफत है। जबकि सबसे ज्यादा पोशीदा दिलों की खबर वो अल्लाह पाक ने अपने नबियों को दी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नबी से बढ़कर कोई भी ज्यादा इल्म वाला नहीं है, लेकिन ये नहीं मतलब कि नबी का इल्म अल्लाह के इल्म के बराबर है। अल्लाह पाक जो इल्म हुजूर को दे, अब नबी को दे, उनको मिलता है, जो ना दे नहीं मिलता। जिस तरह अल्लाह पाक पढ़ेंगे फरमाया नहीं कि अंबिया हैं, नबी 1 लाख से ज्यादा आए हैं, लेकिन कुछ की हालात अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने आपको बता दी, कुछ नहीं बताया जी। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, हरगिज़ ना गुमान करे वो लोग जो कंजूसी करते हैं उस चीज पर जो अल्लाह ने उनको दिया अपने बदल से, वो खैरुल लहुम, कि उनके लिए बेहतर है, बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि वो तो उनके लिए बुरी है। सयुतवफ़्फ़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, तो बनाकर डाला जाएगा अपने घरों में वो मौत जिसने वो कंजूसी करते थे क़यामत के दिन। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए आसमान और ज़मीन की मीरास। अल्लाहु अतामुल खबीर, अल्लाह पाक उन कामों को खुद करते हो उनकी खबर है। देखो ये अल्लाह ताला ने कंजूसी की मज़म्मत बयान की। इन्फाक फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की तरगीब है, और कंजूसी इख्तियार करने की पर वईद है कि भाई जब खर्च करने का मौका आए तो खर्च करना चाहिए। तो जो बंदे कंजूसी करते हैं ये लोग अल्लाह की रहमत से दूर हैं। हाँ जी, अल्लाह के दिए हुए माल को खर्च न करना ये सिफत कोई अच्छी नहीं, बल्कि ये सिफत जो है उनके हक में बुरी है। तो ऐसे लोग जिनको माल खर्च करने का हुक्म दिया गया, ज़कात का वो ज़कात फर्ज देते नहीं है, तो फिर फरमाया कि क़यामत के दिन उनके घरों के अंदर तौब डाले जाएंगे।
اللہ کے لیے دنیا جہان کے سارے مال و ملکیت تو اللہ کی ہے. اللہ پاک نے عارضی طور پر ملکیت پیسوں کی تمہیں دی ہے، اس میں سے کچھ تمہیں خرچ کرنے کا کہا، اگر نہیں کرو گے تو پھر یہ تمہارا اپنا ہی قصور ہے. چلو یہ الحمدللہ ہمیں سورہ آل عمران کے 18 رکوع ہو گئے اور پہلے چوتھے پارے کے 9 رکوع ہو گئے. سورہ آل عمران کے 18 رکوع ہو گئے اور چوتھے پارے کے 9 رکوع ہو گئے. انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ آل عمران کا 19واں رکوع پڑھیں گے اور چوتھے پارے کا 10واں رکوع پڑھیں گے.